یہ ایک روم یا شاید آفس کا منظر تھا۔ ہوائیں زور و شور سے اپنے آنے کا پتہ دے رہی تھیں۔ ہر طرف پر فسوں ماحول چھایا ہوا تھا۔ چاروں طرف کی یہ ہولناک خاموشی خوفناک ماحول پیدا کر رہی تھی۔ ایسے میں جہاں کسی ذی روح کے جاگنے کی کوئی امید نہ تھی، وہاں وہ جو ارد گرد کے حالات سے بے خبر لیپ ٹاپ کی اسکرین پر جھکا بیٹھا تھا۔ اس کے تیزی سے چلنے والے ہاتھ اس کے جلد بازی کا پتہ دے رہے تھے۔ اس کی نیلی آنکھوں میں تھکن واضح تھی۔ اسکرین سے نکلنے والی روشنی اس کی نیلی آنکھوں کو مزید چمکدار بنا رہی تھی۔ وہیں اگر اس کمرے سے باہر جایا جائے تو ہر طرف اندھیرا تھا۔ دائیں طرف کی سیڑھیوں پر چند نفوس اوپر کی طرف دبے قدموں چلے جا رہے تھے۔ احتیاط سے ہلکے ہلکے قدم لیتے وہ رک کر کھڑکی کی طرف بھی دیکھ لیتے۔ کمر جھکا کر بازوؤں کو فولڈ کیے ہاتھوں کو سیدھا رکھے جن میں کوئی ہتھیار بھی تھا، وہ فوجیوں کی پوسچر میں آگے بڑھ رہے تھے۔ ہلکی سی روشنی ان کے ہاتھ میں موجود گن جتنے ہتھیار پر پڑ رہی تھی۔ کمرے میں موجود شخص نے ایک نظر دروازے کی طرف دیکھا جو لاک تھا۔ نیلی آنکھوں میں اطمینان ابھرا۔ اس نے آخری بٹن دبایا، پھر اسکرین بند کر کے اپنے بازو کو سیدھا کرنے کے لیے ہوا میں بلند کیا۔ کڑک کی آواز پر واپس سیدھا ہوا ہی تھا کہ اسے ہلکے قدموں کی آواز سنائی دی۔ اگر اس کا دماغ اس وقت مکمل طور پر دروازے کی طرف نہ ہوتا تو کبھی بھی یہ آہٹ نہ سن پاتا۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ اب یا تو آر یا پار، اس نے سوچ لیا۔ لیپ ٹاپ کو اس کے مقام پر واپس رکھا، پھر جیکٹ کی جیب میں ہاتھ مارا، ٹیبل پر کچھ تلاش کرنے کی کوشش کی اور پھر سیدھا ہو گیا۔ گھڑی کی ٹک ٹک کی آوازیں آ رہی تھیں۔ بس 5 سیکنڈز۔ اس کی بھاری آواز گونجی، ٹک 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 ٹک۔ 1۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں موجود چیز پر گرفت مضبوط کی۔ ٹک ٹک۔ 2۔ قدموں کی آواز اور قریب آئی، ٹک ٹک۔ 3۔ اب وہ آواز دروازے کے قریب رک چکی تھی، ٹک ٹک۔ 4۔ کسی نے زوردار ٹھوکر دروازے پر ماری، ٹک ٹک۔ 5۔ دروازے پر دباؤ بڑھا، وہ مزید چوکنا ہوا اور پھر دھڑام کی آواز کے ساتھ چاروں طرف خاموشی چھا گئی سوائے گھڑی کی ٹک ٹک کے۔ وہ خاموشی سے اپنے آفس میں بیٹھا کام کر رہا تھا جب کوئی آندھی طوفان بنا اندر داخل ہوا۔ خیام ملک جانتا تھا کہ آنے والا کون ہے، اس لیے اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھنے کی زحمت تک نہ کی، اور یہی بات سرحان شاہ کو آگ لگا گئی۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا خیام تک پہنچا اور اس کا گریباں پکڑ کر گرایا۔ ابے منحوس، تیری ہمت کیسے ہوئی ہاں؟ اس نے ایک ٹانگ کرسی پر رکھی ہوئی تھی۔ وہ خیام کو ایسے گھور رہا تھا جیسے شکاری اپنی شکار کو گھورتا ہے۔ خیام نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر ایک نظر اپنے گریباں پر موجود اس کے ہاتھ کو۔ وہ ایک نظر ہی سرحان کے لیے کافی تھی۔ یہ میرا کالر پکڑنے کے لیے؟ خیام نے کھڑے ہوتے ہوئے ایک زوردار مکہ اس کے جبڑے پہ مارا۔ اب بک کیا ہے؟ تمیز نہیں ہے تیرے اندر؟ کالر ٹھیک کرتے ہیں ہم نے پوچھا۔ سرحان کی ہیرو گری ہوا ہوئی۔ خیام کے تحمل سے کہنے پر اس نے تمیز کا مظاہرہ کیا، کیونکہ ایک اور مکہ بھی پڑ سکتا تھا۔ تجھے کیا لگا میں وہ چپڑاسیوں والی نوکری کروں گا؟ سرحان نے اپنی گرین آنکھوں سے اسے گھورتے کہا۔ پہلی بات آہستہ بول، یہ میرا آفس ہے، اور دوسری بات مجھے تیرے لیے یہی نوکری اچھی لگی۔ ایڈا تو فواد خان، اب ہیرو گری چھوڑ بیٹھ، تیرے لیے کچھ منگواتا ہوں۔ اور یہاں بھوکھڑ سرحان کی بس ہوئی تھی۔ ہاں پہلے یہ بکواس نہیں کر سکتا تھا، ساری انرجی ویسٹ ہوگی، بی پی لو ہو رہا ہے۔ یہ ساری صورتحال ایک اور وجود بہت خوشی سے انجوائے کر رہا تھا، ساتھ ہی ساتھ کیمرہ بھی آن کر رکھا تھا۔ اس سے تو ڈیلی بلاگرز کی طرح ایک نیا ٹاپک مل گیا تھا۔ دھت تیری کی! سرحان کو یوں ٹھنڈا پڑتے دیکھ اس کا جوش بھی جھاگ کی مانند بیٹھ گیا۔ مگر تیرے اس سڑے ہوئے آفس سے کچھ نہیں کھاؤں گا میں، باہر سے کھلا کچھ۔ سرحان نے شان بے نیازی سے کہتے اپنے موبائل سے کال کی۔ ہیلو جانے من، شروع ہو گئے اپنے 5ویں نمبر والی محبوبہ کے ساتھ۔ اٹھ بھکڑ! خیام کھٹتے ہوئے ریان کو اشارہ کیا، کیونکہ سرحان کو اگر کوئی سنبھال سکتا تھا تو وہ خیام ملک اور اس کا کھانا۔ کوئی ہاتھ پاؤں تو توڑتے، کوئی نوکری پرانی تو بنتی۔ چل یار ریان رنداوا، چل ریان رنداوا، سٹیلا ریان کی پی پی کا نام۔ اور جھاڑو تیرا انتظار کر رہے ہیں، اس نے پھپھوؤں کی طرح اپنی اوشن بلو آنکھیں گھماتے کہا اور ساتھ ہی گنگنایا۔ ماڑے ٹائم تے گئے سے جڑے پج نہیں، سارے دے سارے دوگلے، میں دواں شٹ نہیں۔ سلام مریم! مریم نے پیپر سے نظریں اٹھا کر اوپر دیکھا۔ وعلیکم السلام بیرسٹر صاحب، آپ یہاں؟ مریم حیران ہوئی۔ آپ شادی شدہ ہیں؟ اس نے ڈائریکٹ یہی سوال کیا۔ جی، مگر آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ مریم نے حیران ہوتے پوچھا۔ ارحم آپ کے شوہر ہیں نا؟ اس نے رازداری سے پوچھا۔ ہاں بالکل۔ وہ حیران کیا ہوتی اس کے سوالوں کے جواب دیتی کہ انہیں میں نے ایک لڑکی کے ساتھ دیکھا باہر، بڑا ہنس ہنس کے باتیں کر رہے تھے تو مجھے لگا
آگے بولنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ اس نے تو اپنا کام کر دیا تھا۔ ارحم کے ساتھ تو ویسے بھی اس کا خدا واسطہ کا بیر تھا۔ مریم کو خاموش دیکھ وہ وہاں سے نکل گیا۔ وہاں سے نکلنے کے بعد صاحبزادے عمل کے سر پر سوار ہوئے۔ آپ کی شادی ہوئی ہے؟ پھر سے وہی سوال۔ عمل جو اس کو دیکھ کے ہی بھاگنے والی تھی اس کا سوال سن کے رکی۔ جی مختصر جواب سے کام چلایا۔ تو میں پوچھ رہا تھا آپ کیسے کر لیتی ہیں؟ دونوں ہاتھ جیبوں میں ڈالے وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے کالی آنکھوں میں معنی خیزی لیے کہا۔ اس کے سوال سے زیادہ انداز پر عمل کا دماغ گھوما۔ ایڈوکیٹ پارس زمان صاحب دفع ہو جائیں یہاں سے۔ نہایت شریفانہ انداز میں بے عزتی کا آغاز کیا گیا۔ وہ ہمیشہ ایسی حرکتیں کر کے اگلوں کا دماغ گھماتا ہے۔ اس میں غصہ کرنے کی کیا بات ہے؟ میں تو برش کا پوچھ رہا تھا اور دروازہ بند کر کے بھاگا، ورنہ جو چیز دروازے پہ وجی لگی تھی مطلب کہ لگی تھی اس کی کمر پر سلامی پیش کرتی۔ اگر اس کی حرکتوں کا اس کے دوستوں کو پتہ چلتا تو اسے مولوی کے عہدے سے دھکے مار کر گراتے، مگر پارس صاحب ایسی حرکتیں جان بوجھ کر نہیں کرتے تھے، خود ہی ہو جاتی تھی۔ وہ تو معصوم تھا نا۔ اس کے ساتھ وکیل اس سے بہت تنگ تھے، مگر اس معصوم شکل والے کو کچھ کہنے کا دل بھی تو نہیں کرتا تھا۔ یہ منظر ایک ہاسپٹل کا ہے جہاں وہ بھی ہاتھ دھو کر نکل ہی رہا تھا کہ بپ کی آواز پر موبائل کی طرف متوجہ ہوا۔ جیب سے موبائل نکالا جہاں سکرین پر ریان کا میسج جگمگا رہا تھا۔ اس نے کوئی ویڈیو اور میسج بھیجا تھا۔ اس نے میسج پڑھا تو اس کی اداس بھوری آنکھیں مسکرائیں۔ میسج میں موجود وہ روشن الفاظ کچھ یوں تھے: اوئے جیلی ڈاکٹر آتے ہوئے دہی لیتی آئیں، لسی بنانی ہے اور جلدی اپنی تشریف کا ٹوکڑا لائیں۔ اور ارمغان خان صاحب صبح کے برتن آپ کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں کہ آپ کب آئیں اور انہیں اپنے خوبصورت ہاتھ لگائیں۔ جلدی آج چھوڑ دے اپنی محبوبہ کی جان، جو کہ ریان کے مطابق ارمغان کا ہسپتال تھا، نکل آ ان کی یادوں سے۔ ارمغان اس کی باتوں پر مسکرانے لگا اور اسے سوسلاتوں سے نوازتا باہر کو ہو لیا۔ اب اٹلی جیسے شہر میں لسی کے لیے دہی لینے ہی تو آیا ہوں، جس میں ان تینوں یہ پانچوں اسپارک کے نام سے جانے جاتے تھے۔ یہ پانچوں پارٹس کو ایس کے نام کے پانچوں اسپارک کے نام سے جانے جاتے تھے۔ اسپارک پہلا آتا ہے ایس۔ ایس کے نام سے کہ نیشنل جیانی تھے، یعنی سرحان کا تھے۔ اس کے نام کے نیشنل جیانی تھے یعنی سرحان کا تھے کے اور سرحان کا ایس، کے کا خیام، آر کا ریان اور اے کا ارمغان اور پی یہ اپنی آ جا اور چھا جانے والی پرسنالٹی کے ساتھ ہر جگہ نمایاں ہوتے تھے۔ یہ پانچ آدمی اور اسپارک کے نام سے مشہور ہیں۔ ان سب کے ماضی ڈارک تھے، مگر وہ ایک دوسرے کی جان تھے۔ خوبصورتی بھی میں اپنا مقام آپ تھے۔ یہ اسپارک ایک سے بڑھ کے ایک تھے۔ مجھے واقعی میں ان کے بارے میں جاننے کی کیوریوسٹی ہو رہی ہے۔ ان تینوں کو گاڑی میں اکٹھا بیٹھتا دیکھ کر میرے پاس ساتھ والے اپارٹمنٹ میں رہنے والے ان دو لڑکوں میں سے ایک کم عمر لڑکا اپنے سے عمر میں بڑے دکھنے والے لڑکے سے ستائشی انداز میں بولا۔ اس نے اپنے ساتھ کھڑے کم عمر لڑکے کو دیکھا اور واپس سامنے کی طرف دیکھنے لگا۔ میں تمہیں ان کے بارے میں بتا سکتا ہوں، ہاتھ میں پکڑی چائے کا سپ لیتے ہوئے وہ بولا۔ وہ اپنے اپارٹمنٹ کے ٹیرس پر کھڑے تھے جہاں سے سامنے کا منظر صاف دکھائی دیتا تھا۔ واقعی، مگر تم نے تو کہا تھا کہ تم ان کے بارے میں کچھ نہیں بتانا چاہتے۔ کم عمر لڑکا مکمل طور پر اس کی طرف رخ کرتے ہوئے بولا۔ ہاں ایسا ہی تھا، لیکن آج میرا موڈ بہتر ہے اور میں واقعی میں کسی سے اس بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ہنوز سامنے دیکھ رہا تھا۔ اچھا تو پھر بتاؤ۔ وہ کم عمر لڑکا پرجوش ہوا۔ وہ بغیر کوئی جواب دیے چائے کا خالی کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے سلائڈنگ ڈور کو گھسیٹتا اندر کمرے میں چلا گیا۔ پیچھے وہ کم عمر لڑکا ہونک بنا کھڑا رہا۔ اتنی جلدی موڈ بدل گیا؟ وہ واپس سامنے کی طرف دیکھنے لگا جہاں سے گاڑی روانہ ہو چکی تھی۔ چند سیکنڈ بعد وہ اسے سلائڈنگ ڈور سے گزرتے ہوئے واپس آتا دکھائی دیا۔ اب تو اس کے ہاتھ میں ڈائری تھی جو اس نے کم عمر لڑکے کی طرف بڑھائی اور آنکھوں سے اسے لینے کا اشارہ کیا۔ یہ میری ڈائری ہے۔ ایک وقت تھا جب میں ان میں سے ایک تھا، لیکن میں ماضی میں کہیں رہ گیا ہوں۔ ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈالتے ہوئے وہ سامنے دیکھتے ہوئے بولنے لگا۔ اس میں میری وہی یادیں ہیں۔ میں یہ ڈائری 3 دن کے لیے تمہیں دیتا ہوں۔ وہ بول رہا تھا اور کم عمر لڑکا ڈائری کھول کر پڑھنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ تو جیسے اسے سن ہی نہیں رہا تھا۔ پہلے صفحے کو آگے کرتے اس نے دوسرے صفحے پر موجود تحریر کو پڑھنا شروع کیا۔ اس تحریر کا خلاصہ کیا جائے تو وہ ان پانچوں کے کردار کا مجموعہ تھا۔ اگلے صفحوں پر ان کا ماضی بھی تھا جس میں اس کے ساتھ کھڑا لڑکا بھی موجود تھا، سرحان شاہ۔
یہ 21 سالہ مردانہ وجاہت کا شاہکار، ہیزل گرین آنکھوں والا، اپنے گاؤں کا ہونے والا سردار، دوستوں کے لیے سینسٹیو، اپنی بہن سے بے انتہا محبت کرنے والا، کام چور اور پیشے کا پروفیسر میرا دوست ہے۔ اس سے زیادہ اس کی تعریف میں نہیں کر سکتا۔ اب یہ جو اسپارک کے 5 لڑکے ہیں ان سب کا علیحدہ علیحدہ انٹرو ہے۔ پارس زمان، یہ صاحبزادے جن کی عمر 22 سال ہے، یہ وکیل، اپنوں سے دھوکہ کھانے والا، کالی آنکھوں والا، جس کی پہلی محبوبہ سگریٹ ہے، کھانا پکانے میں ماہر، ہزاروں لڑکیوں کا کرش ہونے کے ساتھ ساتھ میرے دوست ہونے کا درجہ بھی حاصل کر چکا ہے۔ ہم دوستوں میں مولوی کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے مطابق یہ پٹھانی حسن اسے اپنی ماں سے ملا ہے، لیکن میں تو اسے کبھی خوبصورت نہیں مانوں گا۔ ارمغان خانزادہ، یہ 21 سالہ پٹھان خوبصورت تو ہیں ہی، مگر ان کی بھوری آنکھوں میں جھلکتا غم انہیں اور خوبصورت بناتا ہے۔ یہ ڈاکٹر ہیں، مگر مجال ہے جو کبھی مفت میں مجھے صرف ایک پٹی تک لگا کے دی ہو تو ڈاکٹر، مگر برتن دھونا اس کا پسندیدہ مشغلہ ہے اور بائکس تو ان کا اولین عشق ہے۔ ریان رندھاوا، یہ اوشن بلیو آنکھوں کے مالک، جن کا کام صرف تیلیاں لگانا ہے، دوستوں کی جان کا عذاب ہے، کتے اسے بے حد پسند ہیں اور یہ ذرا اٹھر کی طبیعت کا مالک ہے۔ اس کے اندر ایک ہیروئن چھپی بیٹھی ہے، ناول پڑھنا اس کا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ خیام ملک، یہ سرمی آنکھوں والا صاحب اسپارک کا لیڈر ہے۔ یہ وقت پڑنے پر اپنے دوستوں کا ماں باپ اور بہن تک بن جاتا ہے۔ گاڑیوں کا دلدادہ ہے، مجال ہے جو ایک خروش بھی برداشت کرے۔ یاد ہے مجھے صرف ایک دفعہ جو جوس ہی گرا تھا اس کی گاڑی کے ڈیشنگ بورڈ پر، مگر پورے 2 دن اس نے مجھے صوفے پر سلایا۔ خیر، یہ اپنے باپ سے شدید نفرت کرتا ہے اور اسی وجہ سے ہم اس بارے میں کوئی بات بھی نہیں کرتے۔ سرحان، پارس اور ارمغان کزن تھے۔ اٹلی میں رہنے کی بہت وجوہات تھیں جو وقت آنے پر پتہ چلنی تھی۔ خیر، میں ان کا واحد دوست ہوں جو یہاں آ کر بنا۔ بس آج کے لیے اتنا بہت ہے۔ وہ کم عمر لڑکا ابھی اور پڑھ ہی رہا تھا کہ ٹھک کر کے سامنے کھڑے لڑکے نے اپنی ڈائری بند کی اور واپس کمرے میں رکھ دی۔ جب پڑھنی ہو تو مجھ سے مانگ لینا، اسے تمہارے ہاتھوں میں نہیں دے سکتا۔ اور وہ کم عمر لڑکا سوائے حیرت سے دیکھنے کے اور بھی کیا کر سکتا تھا بیچارہ۔ ارمغان گھر پہنچا تو وہ چاروں پہلے ہی کچن میں موجود تھے۔ وہ گہرا سانس لیتا کچن کی جانب گیا، حالانکہ وہ تھکا ہوا تھا مگر کام تو اسے ہی کرنا ہوتا تھا۔ کچن میں داخل ہوا تو اندر پانی پت کا میدان بنا ہوا تھا۔ ابے او مولوی، میرے لیے 3 روٹیاں بنائیں۔ سرحان نے پینٹ برش کو منہ میں رکھ کر معصومیت سے کہا۔ کیوں، تو نے کون سی مجھیں چرائی ہیں؟ ریان نے اسے لتاڑا۔ تجھے نہیں پتا میں آج انٹرویو دینے گیا تھا اور یہ کمینہ مجھے لنچ کا لارا لگا کر کھانا گھر کھلانے لے آیا؟ سرحان نے خیام کو غصے سے گھورا۔ کیا بنا، مل گئی جواب؟ پارس نے مہارت سے روٹی بیلتے پوچھا۔ کدھر ملی، وہاں کوئی انسان ہوتا نا، تب سارے پٹھان ہی تھے وہاں۔ اس نے آنکھیں گھمائیں۔ شٹ اپ، یہ للکارتی آواز ارمغان خان کی تھی۔ پٹھانوں کے بارے میں کوئی فضول بات نہیں سنوں گا میں۔ اس سے پہلے بات بڑھتی، خیام نے اپنی لمبی ٹانگ اڑائی۔ میں آٹا گوندتا ہوں سرحان، تم سلاد کاٹ دو۔ اور یہاں سرحان کے پیٹ میں گریں پڑنا شروع ہوئیں۔ میرا کام کپڑے دھونا ہے، ویسے بھی ابھی میری جانوں کی کال آنے والی ہے۔ دفع ہو جا، اگر کر دے گا تو مر جائے گا۔ ریان نے چمچ اس کی طرف پھینکتے کہا۔ ریان کے بچے جسمانی تشدد نہ کر، ہمت ہے تو زبان سے بات کر، سرحان کے نوز پہ ہاتھ چلاتے چلاتے بولا، جبکہ ارمغان صبح کے برتن دھو رہا تھا۔ مجھ سے تو تم لوگ اتنے برتن دھلواتے ہو، مجھے تو لگتا ہے کہ میری شادی والے دن بھی بولو گے یار یہ برتن دھوتا جا، مہمانوں کے لیے برتن کم پڑے ہیں تو انہی سے کام چلانا ہے۔ دہائی دی گئی، پہلے تیرے سے شادی کے لیے کوئی لڑکی تو ہاں کرے، ریان بولا۔ وہ ڈنر کر رہے تھے جب سرحان بولا، مجھے لگتا ہے مجھے محبت ہو گئی ہے۔ او مائی گاڈ، آئی ایم ان لو۔ یہ محبت تجھے 999 دفعہ ہو چکی ہے، پارس نے اس کا مشغلہ بتایا۔ نہیں یار، اس دفعہ سچی والی محبت ہوئی ہے، سرحان نے گویا یقین دلایا۔ وہی سچی محبت جو تجھے ہر دوسرے دن ہو جاتی ہے۔ ریان نے بھی تو اپنی زبان کے جوہر دکھانے تھے۔ یار میں نرم دل جو بہت ہوں، سرحان نے گویا دھماکہ کیا۔ اسے نرم دلی نہیں ٹھڑک پن کہتے ہیں۔ ارمغان صاحب آئینہ دکھانے سے باز تھوڑی رہتے تھے، سیدھی بات کر، کیونکہ تجھے تو کوئی لڑکی منہ نہیں لگاتی، سرحان نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ جو تجھے منہ لگاتی ہیں وہ بھی دیکھی ہیں میں نے، ارمغان نے ٹکڑا لگایا جس پر سب نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ ہر وقت میری بے عزتی کرتے رہا کرو، بڑا ہو گیا ہوں میں، سرحان نے گویا ناراضگی کا اظہار کیا۔ بڑے تو کھوتے بھی ہوتے ہیں، ان کی بھی عزت کریں اب ہم۔ ارمغان بولا۔ وہ اس انداز سے بولا تھا کہ سب کا رکا ہوا قہقہ گونج اٹھا۔ پہلے تیری عزت کے کون سے ٹرک چل رہے ہیں، پارس بولا۔ نہ منہ نہ متھا، جن پاڑو لتھا۔
نہ منہ نہ سیر، جین پہاڑ سے اترا پنجابی کول ہے یہ، خیام بولا۔ اس کو دروازے پر کرسی لگا دو، آتے جاتے سے اسلام ٹھوکیں گے۔ ریان نے بھی بولنا اپنا فرض سمجھا۔ اتنی عزت پر سرحان نے اپنی زبان کو 100 باتیں سنائی جو ان کے سامنے ہی کھلتی تھی، اور غصے سے وہاں سے اٹھتا واک آؤٹ کر گیا، جس پر ان چاروں کا جناتی قسم کا کہکا گونجا۔ مجھے چھوڑ کر جو تم جاؤ گے، بڑا پچھتاؤ گے، بڑا پچھتاؤ گے۔ ریان دا بیسٹ سنگر موقع کی مناسبت سے اپنا ہنر نہ دکھائیں، ایسے طریق میں کبھی ہوا ہے جو آج ہوتا؟ یار پارس، دادو کا فون آیا تھا، وہ کہہ رہی تھی کہ ارمغان بول ہی رہا تھا کہ پارس نے اسے ٹوکا۔ اینڈ دس ٹاپک ہیئر، اس ٹاپک کو ختم کرو، میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا، پارس بیزاری سے بولا۔ یو آر سو انپریڈکٹیبل پارس، کیا چاہتی ہو اب تمہاری نانی؟ کیا چاہتی ہیں اب تمہاری نانی؟ مار تو چکی ہیں پارس زمان اور اس کی محبت کو۔ پارس اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، کیوں بکواس کرتا ہے؟ خیام ضد چوتا بلا کر بول اٹھا، آئی ڈونٹ واننا ٹاک اباؤٹ اٹ، چینج دی ٹاپک پلیز، میں اس ٹاپک کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا، پلیز اس کو بدلو۔ پارس نے کھانے سے ہاتھ اٹھا لیا اور سگریٹ نکالتے ہوئے بولا، میرے سامنے اس گندگی کو ہاتھ نہ لگا۔ خیام اسے گھورتے ہوئے بولا، جس پر بارش نے نظم پھیر لی۔ مجھ سے جو نظریں چرانے لگے ہو لگتا ہے ریان صاحب پھر سے سب کو اپنے ہنر سے واقف نہ کتنا کرواتے۔ البتہ پارس کی آنکھوں کے سامنے 4 سال پہلے کے مناظر چھانے لگے تھے، تو اب ڈنر کی ٹیبل سے علی شان محل تک کا سفر کر رہا تھا۔ 4 سال پہلے رات کے آخری ایام میں ایک وجود اندھیرے کمرے میں بیٹھا سگریٹ کا دھواں اڑا رہا تھا۔ کمرے میں سانس لینا مشکل تھا اور اس شخص کی آنکھوں میں نمی صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ ماضی کی یاد میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہائی ریڈرز کیسی ہو اس کی آنکھوں میں ریڈ روز کیسی ہو اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی۔ آپ یہاں؟ پریوش نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا۔ جی پھپھو نے بھیجا ہے آپ کو لینے، چلیں؟ وہ اب بھی اسے ہی دیکھتے بولا۔ ہاں، وہ ابھی بھی کنفیوزڈ تھی۔ ڈرو مت ریڈ روز، کھا تھوڑی نہ جاؤں گا۔ کالج کیسا جا رہا ہے؟ پارس نے موضوع تبدیل کر کے اس کا ذہن بھٹکانا چاہا۔ بہت اچھا، اب کہ اس کی آنکھوں میں اطمینان تھا، وہ محبت تھا پریوش کی۔ آپ گاڑی میں بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ اس کے کہنے پر چلتی ہوئی آ کے سامنے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ یہ لو، ہاتھ اس کے سامنے کرتا وہ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے بولا، یہ کیا ہے؟ وہ پھر ناسمجھی سے پوچھ رہی تھی۔ میری ریڈ روز کے لیے ایک ریڈ روز، وہ بے باکی سے آنکھ مارتے بولا، جس پر اس کی گلاب بھی لال ہونے لگے تھے، بالکل ہاتھ میں پکڑے لال گلاب کی طرح لال، خون کی طرح لال، سرخ، خطرے کی علامت، محبت کی علامت، نفرت کی علامت، جیت کی علامت، حسد کی علامت۔ پری مائی ریڈ روز، آئی ریئلی لو یو، ہائے! اور پھر جب وہ پری کہتا تھا نا تو کتنا پیارا لگتا تھا۔ وہ نظریں جھکا گئی۔ اوہ مائی گاڈ پری، یو آر بلشنگ! پری جب اس نے یہ بولا تو وہ پری بلش کرنے لگی تھی۔ وہ اسے دیکھتے حیرانی سے بولا، ڈونٹ ٹیز می پیرس۔ چہرہ ونڈو سکرین کی طرف موڑ گئی۔ اوہ اوکے ریڈ روز، اس نے سر تسلیم خم کیا۔ وہ اس کی بات کو کیسے ٹال سکتا تھا؟ واحد عشق تھا وہ اس کا۔ تجھے سوچتا ہوں میں صبح و شام، اس سے زیادہ تجھے اور چاہوں تو کیا؟ اس کی آواز واقعی مسحور کن تھی۔ تیرے ہی خیالوں میں ڈوب رہا، اس سے زیادہ تجھے اور چاہوں تو کیا؟ واقعی مسحور کن تھی یا صرف اسے لگتی تھی؟ اس سارے غم میں جانا سنگ ہوں تیرے، ہر ایک موسم میں جانا سنگ ہوں تیرے، اب اتنے تحفے، اب اتنے امتحان بھی نہ لے میرے۔ اچھا، یہ پہلا کپل تھا اس کا، پیرس کا اور پریوش کا۔ وہ گاڑی چلاتے گنگنا رہا تھا۔ پریوش کو گھبراہٹ ہوئی، نظریں اس کی گھڑی پر تھیں جو اس کی کلائی پر خوب جچتی تھی، جبکہ دل کی دھڑکن الگ ہی پکڑ چکی تھی۔ ریڈ روز، اگر آپ یوں ہی مجھے دیکھ کر مسکراتی رہیں گی اور بلش کرتی رہیں گی تو کیسے میرے ہاتھ سے نکل جائے تو کیس میرے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ وہ اس کی نظریں کیسے نہ محسوس کرتا؟ کون سا کیس؟ پریوش اسے ایسے ہی بوکھلاتی جاتی اس کے سامنے، مگر اس کے دیکھنے کا کس کیس سے کیا تعلق بھلا؟ عشق کا کیس جانم۔ اس نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ پکڑے، دوسرا ہاتھ کھڑکی پر رکھے، منہ پر مٹھی بنا کر جمائی اور سامنے دیکھتا رہا۔ آج اسے دیکھ کر اتنے سالوں کا صبر ضائع ہوتا نہیں دیکھ سکتا تھا وہ۔ میں آپ کو نہیں، آپ کی گھڑی کو دیکھ رہی تھی۔ صاحبزادے کی خوشی فہمیاں تو دیکھو، مطلب اب میری چیزوں کو بھی اتنے پیار سے دیکھو گی، اس قدر محبت۔ وہ تو اپنی مرضی کا مطلب عکس کرے گا نا۔ پریوش نے خاموش ہو جانے میں ہی اپنی عافیت جانی۔ وہ ایک ساحر ہی تو تھا۔ اگر پریوش کی نظروں میں اس کے لیے محبت تھی تو پارس کی آنکھوں میں عشق کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا۔ پریوش کو گھر چھوڑ کر دادی کے سر پر سوار ہو گیا۔ دادی جان، آئی وانٹ مائی پری، آئی کانٹ ویٹ اینی مور۔ برخوردار، یہ کچھ زیادہ جلدی نہیں ہے؟ وہ بھی چھوٹی ہے، دادی جان نے اسے سمجھایا۔ آپ کی پری آپ کے پاس ہی
ہی تھی نہ اب تک، اس لیے اب صرف ایک دن کا وقت ہے آپ لوگوں کے پاس۔ لاہور سے واپس آنے کے بعد انہیں اپنی دلہن ضرور بناؤں گا۔ یہ کہتا وہ وہاں سے نکل گیا۔ رات کیسے گزری کوئی خبر ہی نہیں ہوئی۔ اگلے روز سورج نے اپنی تپش ہر سو پھیلا رکھی تھی، ایسے میں وہ بلیک پینٹ پر گرے شرٹ پہنے اپنی دادی کے کمرے کا رخ کر چکا تھا۔ آؤ پارس، کیسے ہو؟ دادی بہت پیار سے اسے دیکھتی بولی۔ ہاں دادی، اب تو یہ ڈھونگ بند کر دیں، وہ چیختے ہوئے بولا۔ سب لوگ آوازیں سنتے وہاں آ چکے تھے۔ کچھ کمرے کے اندر آنے کی کوشش کر رہے تھے، دھکے مار مار کے، نہ تو خود اندر آ پا رہے تھے اور نہ کسی اور کو آنے دے رہے تھے۔ خونخوار نظریں ایک دوسرے پر گاڑے کھڑے پہلی صف میں سرحان اور ارمغان تھے، جو دروازے کے بیچ میں ہی پھنسے کھڑے تھے، اور باقی کچھ لوگ باہر کھڑے ہو گئے۔ کیا ہو گیا ہے پارس؟ وہ ایسے دیکھتے عام سے انداز میں کہہ رہی تھی۔ مر گیا پارس دادی۔ پارس کا لہجہ پر نم ہوا مگر نہیں، وہ رو تھوڑی سکتا تھا۔ اس کی آنکھیں ہلکی گلابی ہو رہی تھی، جیسے نمکین پانی کو روکنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہو۔ کسی میں ہمت نہیں تھی کہ آگے آئے۔ پارس کے غصے کو کون نہیں جانتا تھا؟ منع کیا تھا نا میں نے دادی، وہ میری پری تھی نا۔ اس کے ہاتھوں میں جو چیز آ رہی تھی وہ توڑتا جا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر دادی اپنے فیصلے پہ شدت سے پچھتائی تھی۔ پارس، کچھ وقت میں سنبھل جاؤ گے تم؟ وہ اسے سمجھانے کے لیے آگے بڑھتی آہستہ آہستہ بول رہی تھی۔ ہاں ہاں ہے، یعنی واقعی دادی۔ ذرا دیر کا توقف کیا۔ میں نے عشق کیا تھا ان سے، ٹائم پاس نہیں جو بھول جاؤں گا۔ وہ استزائیہ ہنسا۔ وہ رو نہیں رہا تھا مگر اس کے اندر کی توڑ پھوڑ سے اس کے یار واقف تھے۔ سرحان اور ارمغان کی ساری مستی ہوا ہوئی۔ وہ دونوں اس کی طرف دیکھتے سیدھے ہوئے، جبکہ پیچھے موجود جھمکٹے سے زبردست قسم کا دھکا لگا اور وہ دونوں آگے کو دوہرے ہوئے۔ ذرا سنبھل تو، حیرت سے پیچھے دیکھا تو باقی سب کا اندر آنے کا تجسس دیکھا، اور پھر ایک دوسرے کو دیکھنے کندھے اچکائے اور پارس کی طرف مڑے، جبکہ اب پیچھے کھڑے تمام لوگ سیدھے ہو گئے تھے۔ انہیں میرے پاس ہونا چاہیے تھا۔ نہیں، مگر آج وہ کسی اور کی ملکیت میں ہے، کسی اور کی پناہوں میں، کسی اور کی سیج سجا کر اس کی دلہن بنی بیٹھی ہے۔ مجھے لاہور بھجوانا اسی لیے تھا نا؟ اور تم حرام خورو ان کی شادی نہیں رکوا سکے؟ لعنت ہو تم پر! وہ جیسے شکوہ کرنا چاہ رہا تھا مگر کس سے کرتا۔ اب بولتے بولتے اب رخ ان چاروں طرف کیا، ان چاروں کو دیکھتے کہا تھا، یا اللہ! اس کے لہجے میں ٹوٹے مان کی کرچیاں تھیں۔ آپ کو پتہ ہے روح نکلنا کیسا ہوتا ہے؟ نہیں، آپ کو نہیں پتہ؟ میرے دل سے پوچھیں۔ جب انہیں کسی کی دلہن بنے دیکھا تو یہ پھٹنے کے در پہ تھا۔ کیسی محبت تھی نا میری! ہاں ہاں ہاں، اور اب میں انہیں یوں بدنام کر رہا ہوں۔ وہ سر پیچھے پھینک کر استہزائیہ انداز میں ہنسا۔ آپ کی اور دادا کی پسند کی شادی تھی نا؟ دادی سمجھ گئی تھی کہ اس نے یہ جملہ کیوں کہا تھا۔ دادی کو اسے لاہور بھجوانے پر پچھتاوا ہو رہا تھا۔ ریان دروازے کے درز سے نکلتا ارمغان اور سرحان کو سائیڈ پر کرتا آگے بڑھا اور اسے گلے سے لگانا چاہا، جس پر اس نے اسے جھٹکا دیا۔ وہ خوش تھیں، کیا وہ پیاری لگ رہی تھیں؟ میرا پوچھ رہی تھیں وہ انہیں جھنجھوڑتا وہ پہ در پہ سوال کر رہا تھا، اور کسی کے پاس جواب نہ تھا۔ وہ کسی پاگل سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے اپنوں سے دھوکہ کھایا تھا، اس کا پاگل ہونا بنتا تھا۔ اپنے عشق کو کسی اور کا ہوتے دیکھنا آسان تھا کیا؟ وہ گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھتا گیا۔ ٹوٹے ہوئے ڈیکوریشن پیسز کے کئی کانچ اس کے گھٹنوں میں چبھے تھے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ آنکھوں کو سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے مسلتے ہوئے چہرہ نیچے کی طرف کیا، آنکھوں پر رکھا، سیدھا ہاتھ ہٹایا تو آنکھیں لال تھیں مگر ایک آنسو بھی نہ گرا۔ پارس، انہوں نے اسے پکارا۔ مر گیا پارس آج، اور بہت دھوم دھام سے جنازہ نکالا ہے آپ نے۔ میرا کاش بابا کی جگہ میں مر گیا ہوتا۔ اب آپ پارس کی شکل دیکھنے کو ترسیں گی۔ ذرا دیر کو سانس لینے کے لیے رکا۔ اب میں مر بھی گیا نا تو؟ ابھی وہ بول ہی رہا تھا کہ پورے قد سمیت زمین بوس ہوتے اپنے یاروں کی جان لبوں پر لے آیا۔ اور پھر سب نے دیکھا تھا پارس زمان کو کہ وجاہت میں جس کا کوئی ثانی نہیں تھا، مغرور ایسا کہ بے رخی میں اگلے کی جان لبوں پہ لے آئے، اور مہربان ایسا کہ اپنا سب کچھ اگلے پہ وار دے۔ اپنی محبت نہ ملنے پر کس طرح تڑپا تھا، اس کے ہاتھوں اور گھٹنوں پر سے خون رس رہا تھا۔ ہاں، وہ اپنی محبت ہار گیا تھا، وہ اپنا سب ہار گیا تھا، اور جو اپنا سب کچھ ہار جائیں وہ کبھی بچے ہیں بھلا؟ چند دنوں بعد سورج اپنی پوری روشنی سمیت کیسل زمان پر اترا تھا۔ کیسل کے اندر کا منظر کچھ عام روٹین جیسا نہیں تھا۔ آنکھوں میں نیند لیے سیڑھیوں سے نیچے اترتے ارمغان کی نظر جب داخلی دروازے پر کھڑے پارس پر پڑی اور اس سے سرکتے ہوئے اس کے ہاتھ میں موجود بیگ پر گئی تو وہ فوراً اس تک پہنچا۔ کہاں جا رہے ہو؟ ارمغان نے پارس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ اٹلی۔ اسے ایک نظر دیکھتے یک لفظی جواب دیا۔ کیا مطلب ہے تیرا؟ یہ کوئی فلم چل رہی ہے جو تو اپنی محبت نہ ملنے کے روتا ہوا پورا خاندان سے قطع تعلقی کر لے؟ ارمغان کا تو وقتاً دماغ ہی گھوم گیا تھا اس کی اس بے مطلب سی بات پر۔ دیکھ
واقعی میں یہ نہ تو فلم ہے اور نہ ہی کوئی افسانوی باتیں ہو رہی ہیں یہاں، لیکن مجھے ذہنی سکون چاہیے جو یہاں رہتے ہوئے تو مجھے ہرگز نہیں ملنے لگا۔ لوگوں کو دیکھتے ہوئے تو نئے سرے سے خون کھولنے لگتا ہے، اس لیے اگر تو چاہتا ہے کہ میں ذہنی طور پر برباد نہ ہوں تو مجھے جانے دے، اس نے جیسی ہار مانتے ہوئے ارمغان سے کہا۔ ارمغان اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا اور پھر گہری سانس لیتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، لیکن تو اکیلا نہیں جائے گا، میں ساتھ آؤں گا۔ وہ پوچھ نہیں رہا تھا، وہ بتا رہا تھا، او میں بھی ہوں، میں بھی ساتھ آؤں گا۔ ارمغان نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو سرحان دونوں ہاتھ باندھے انہیں دیکھتے ہوئے بلکہ نہیں گھورتے ہوئے نزدیک آ رہا تھا۔ وہ دونوں اس کے انداز پر ہنس پڑے اور پھر ظاہر ہے دن کی فلائٹ کو ملتوی کرتے کرتے وہ رات کی فلائٹ سے نکلے۔ یہ تھا پاسٹ، مطلب کہ ارمغان، پارس اور کیا نام ہے، ریان، یہ تینوں جو ہیں مل کے اٹلی آئے ہیں۔ چونکہ آج چھٹی کا دن تھا تو وہ سب فلم دیکھنے لاؤنج میں ہی جمع ہو چکے تھے۔ منظر کچھ یوں تھا کہ ارمغان پارس کی گود میں سر رکھے صوفے پر لیٹا ہوا تھا، جس سے بے خبر پارس موبائل پر تیزی سے انگلیاں چلا رہا تھا۔ خیام اور ریان غور سے فلم دیکھ رہے تھے۔ سرحان کچھ کچن میں کھڑا شیلا بنا ہوا تھا اور اپنی کمر مٹکا مٹکا گا رہا تھا، ڈیڈی ممی ہے نہیں گھر پہ، پچھلے کمرے میں گھس کے کچھ تو کریں گے، اوئی ماں۔ کمر پر کوئی زبردست چیز پڑنے پر پیچھے مڑ کر دیکھا تو مولوی صاحب دوسرا جوتا پکڑے بیٹھے تھے۔ ابے وہ شیلا کی 3rd نمبر کاپی، اپنا منہ بند رکھ فلم دیکھنے دے۔ ریان بنا کے بولا، کتنی دفعہ کہا ہے یہ فضائی حملے نہ کیا کر، اب میں بڑا ہو گیا ہوں۔ ابھی سرحان بول ہی رہا تھا جب ریان اس کی بات کو مکمل اگنور کرتے ہوئے بھاگتے ہوئے کمرے کی جانب راکٹ کی سپیڈ سے گیا اور ہوائی جہاز کی سپیڈ سے واپس آیا۔ یہ اتنی جلدی ہوا کہ وہ سب ہونک بنے دیکھتے رہے، کیونکہ وہ لگی کسی کو بھی معلوم نہ تھا کہ وہ اب کیا کر رہا ہے۔ بیڈ شیٹ چادر کی طرح عورتوں کی طرح اپنے اوپر لپیٹے وہ عجیب ہی تو لگ رہا تھا۔ نہیں منا کے پاپا، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، شاید نہیں۔ یقیناً فلم دیکھنے کے بعد اس کے اندر کی ناکام اداکارہ نے انگڑائی لی تھی۔ پارس میں موبائل سائڈ پر رکھا اور سامنے کا منظر دیکھنے لگا۔ سرحان ابھی کچن کے دروازے کے آگے ہی کھڑا نہیں بیٹھ چکا تھا، جبکہ ارمغان پارس کی گود میں سر رکھے اس کا ناکام اداکاری دیکھ رہا تھا۔ نہیں میں برباد ہو گئی، پھر سے صدا بلند کی گئی۔ اور پھر کیا تھا، خیام ملک صاحب بھی میدان میں اترے۔ ابھی کل ہی تو ہمارا نکاح ہوا ہے منا کے پاپا، وہ پھر سے بولے۔ نکاح کل ہوا اور آج منا پیدا بھی ہو گیا، واہ کوئک سروس۔ یار آپ کی تو کچن کے دروازے سے سرحان نے مانی خیزی سے کہا، سمجھا کرو نا۔ اس نے شرمانے کی ناکام ایکٹنگ کرتے چادر منہ میں ڈالی۔ بلکہ تم چپ کرو، میں اپنے شوہر سے بات کر رہی ہوں، نکلی منا کی اماں نے یاد آنے پر سرحان کو ڈپٹا اور مصنوعی آنسو صاف کرتے خیام کی طرف دیکھا۔ میں خیام ملک اپنے پورے ہوش و حواس میں، نہیں نہیں پلیز خیام۔ اس نے خیام کا گریباں دبوچ لیا، پھر شاید ہی کبھی موقع ملے۔ میں خیام ملک اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ نہیں ایسا مت کریں خیام، میری زندگی برباد ہو جائے گی۔ ریان نے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے دہائی دی، اب وہ اوور ایکٹنگ کر رہا تھا۔ طلاق دیتا ہوں، اس نے شہادت کی انگلی اٹھائی۔ خیام رکیں، دیکھیں آپ کہیں تو میں آپ کے پاؤں پڑ جاؤں، لیکن پلیز مجھے واپس نہیں جانا۔ اس نے اپنے منہ میں دوپٹہ بیڈ شیٹ دیتے ہوئے کہا، طلاق دیتا ہوں۔ اس نے جیسے کوئی رٹا رٹایا سبق ختم کرتے آخری الفاظ پڑھے، خود کو بخشا، نہیں میں مر جاؤں گی۔ اس نے زمین پہ بیٹھتے ہوئے چیخ چیخ کے پورے اٹلی کو جگا دیا۔ اب وہ نکلی منوں کی اماں باقاعدہ زمین پر ایڑیاں رگڑ رہی تھی۔ مر جاؤ، میری جان چھوٹ جائے گی۔ خیام سستا عمران ہاشمی بنا بولا، اوکے کسی مرتے ہوئے شخص کی آخری سانسیں لے کے دفع ہو جاؤ، یہاں سے فلم دیکھنے دو۔ پارس نے ہنسی دباتے کہا، او سستی شیلا دفع ہو جا یہاں سے، ارمغان نے مصنوعی جھاڑتے ہوئے کہا، جبکہ وہ دونوں ڈھیٹ بنے بیٹھے رہے۔ پارس وہاں سے اٹھ کر جا رہا تھا، اس کی نظر موبائل پر اور باقی کا دھیان اپنی محبوبہ یعنی سگریٹ پہ تھا کہ وہ زور سے دیوار سے جا ٹکرایا اور دوہرا ہو کے تھوڑا دور جا گرا۔ پیچھے وہ چاروں ہنسی ضبط کرنے کے چکروں میں نڈھال ہو رہے تھے۔ ابے او مولوی دھیان سے یار، سرحان نے لقمہ دیا، ساجن تیرے پیار میں ہم جا وجے دیوار میں، اس نے اپنی خفت چھپانے کو کہا۔ اور پھر وہ چاروں بھی آہستہ آہستہ کمروں میں چلے گئے، جبکہ پارس سامان اپنی محبوبہ کو لے لیے ٹیرس کی طرف ہی چل دیے۔ صبح ارمغان کی آنکھ کھلی تو اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا، او شٹ، اور واش روم کی طرف دوڑ لگائے۔ مولوی جلدی کرو
کرو واشروم میں بیٹھ کر سگریٹ پی رہا ہے کیا؟ جلدی کر، ارمغان نے باہر سے ہانک لگائی۔ کیا موت ہے؟ اگر اس حال میں باہر آیا تو پھر کہے گا مولوی تو بے شرم ہوتا جا رہا ہے۔ اتنے میں ریان اپنی محبوبہ کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ کتنی دفعہ کہا اس کتے کے بچے کو میرے کمرے میں نہ لایا کر۔ پارس واش روم سے نکلا، غصے سے بولا۔ پارس پیچھے واش روم کا دروازہ ٹھاں کی آواز سے بند ہوا۔ کہ اتنی جلدی میں کیوں تھا؟ ریان نے اسٹیلا کو سہلاتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں، اب پارس ریان کی محبوبہ کو گھور رہا تھا۔ یہ ریان کی محبوبہ جو نا، یہ اسٹیلا ہے، چھوٹا کتا، اتنا پیارا پپی ہے۔ غصہ مت کیا کر، دل کو کچھ ہوتا ہے، آگے تیری وجہ سے یہ باہر ہوتے ہیں۔ ریان نے معصومیت سے کہا۔ بکواس نہ کر، باقی سب کہاں ہیں؟ میں تیرے سامنے ہوں، تو میرے سامنے بیٹھے رہو رات جب تک ہے۔ ارے یہ کیا ہوا؟ ریان گنگنایا۔ میرے سامنے بکواس نہ کر، میں خیام لوگوں کا پوچھ رہا تھا۔ ہاں یاد آیا، میں تجھے بتانے آیا تھا، خیام نے آٹا گوندھ دیا ہے، آ کے ناشتہ بنا دے ورنہ سرحان بے ہوش ہو جائے گا، اس نے یاد آنے پر کہا۔ اور پھر مولوی صاحب ہوا کے گھوڑے پہ سوار کچن پہنچے۔ ریان نے واش روم کا دروازہ زور سے پیٹا۔ ابے اوئے الو کے منہ والے، دفعہ ہو جا یہاں سے۔ ارمغان اندر سے ہی برسا۔ دروازہ دوبارہ سے پیٹا گیا۔ کیا ہے؟ ارمغان غصے سے بولا۔ آج بلیو ہے، پانی، اور نکلتا چلا گیا۔ خیام آٹا گوندھ چکا تھا، پارس پراٹھے بنا رہا تھا جو دیکھنے میں ہی خاصے نامعقول لگ رہے تھے۔ اس نے کپ فولڈ کر رکھے تھے جبکہ پیچھے سے کسی کی انگلیوں کا لمس محسوس کر کے ساکت رہ گیا۔ جانم آپ یوں کپ فولڈ کر کے کھانا پکاتے ہیں تو میری جان لبوں کو آ جاتی ہے، میں ساری زندگی آپ کو یوں دیکھ سکتی ہوں۔ سرحان آواز پتلی کر کے بولتا خیام کو قہقہ لگانے میں مجبور کر گیا۔ پارس نے ایک زوردار مکہ اس کی پسلیوں میں مارا جو بھوک سے پہلے ہی نڈھال تھا، نیچے بیٹھتا چلا گیا۔ مجھے الفت تجھی سے ہے ورنہ لوگ تجھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں۔ ہائے میں مر گیا، میری محبت میرے ساتھ دغا کر گئی۔ سرحان پر بھی ریان کا اثر ہو گیا تھا۔ ہو گئی نٹنگی شروع؟ پارس نے اسے زیر لب گالی سے نوازا۔ یہ کس ذلیل نے میرا ٹوتھ برش یوز کیا؟ ارمغان غصے سے چنگاڑتا ہوا ہاتھ میں برش لیے کمرے سے نکلا۔ میں نے، ریان کی بے نیاز آواز گونجی۔ پوچھ سکتا تو نے حرکت کیوں کی؟ ارمغان نے غصہ ضبط کیا اس کی بے نیازی پر۔ خیام ناشتہ لگاتے، سرحان پینٹنگ کرتے، جبکہ پارس آخری پراٹھا لگاتے سامنے کا منظر دیکھ رہے تھے۔ گھورو تو مت خان صاحب، بتاتا ہوں۔ وہ میں واش روم میں گیا، واش روم صاف کرنے تو کوئی اور چیز نہیں ملی تو تیرا برش یوز کر لیا۔ حرامی، دفعہ ہو جا، مر جا کہیں۔ ارمغان نے ریان کو دبوچا۔ کیا اب مارے گا بچے کو؟ آگے کوئی لڑکی نہیں پٹ رہی، اس غم میں نیند نہیں آتی مجھے، ریان بیچارگی سے بولا۔ وہ یوں ہی دبوچے کھڑا رہتا کہ خیام نے آواز دی۔ اچھا آ جاؤ، ناشتہ کرو۔ خیام نے انہیں بلایا۔ سرحان تمہاری جاب لگ گئی ہے یونی میں ایز اے پروفیسر، خیام نے فوراً سے کھانے کی طرف لپکتے سرحان کو بتایا۔ ابے اس گھنجو کو کس نے نوکری دینی ہے؟ خیام تو نے سفارش کی ہوگی۔ ریان نے پراٹھے کم پاکستان کے نقشے پر ہاتھ صاف کرتے کہا۔ ہاں، اس 12ویں میں 3 دفعہ فیل ہونے والے کو کون دے گا نوکری؟ پارس نے اپنی زبان کے جوہر دکھائے۔ پتہ نہیں کون سا گناہ ہوا ہے ان بچوں سے جن کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری اس کے ناتواں کندھوں پہ ڈال دی ہے جس کے پاس خود جعلی ڈگری ہے۔ ارمغان نے بھی اظہار خیال کیا۔ سرحان جو ابھی صدمے میں تھا اٹھ کھڑا ہوا اور غصے سے ٹیبل پہ ہاتھ مارتا کھڑا ہوا۔ چھوٹا ہوں اس کا یہ مطلب نہیں ہے جس کا دل کرے ذلیل کرے گا، میری بھی سیلف رسپیکٹ ہے، نہیں ہوا پاس میری مرضی، مجھے کیا پتا تھا عزت کے نام پر یونی بھیج دیں گے اور وہاں تم منحوس متھے لگ جاؤ گے، تم منحوس مارے سر پڑ جاؤ گے۔ اب چنگیز خان کی اولاد، سپیچ اچھی تھی، بیٹھ جا، اب اگر میری چائے گرتی تو میں تجھے بتاتا۔ خیام نے اسے لتاڑتے کہا جس کے ہاتھ مارنے سے ٹیبل پہ موجود ہر چیز ہل گئی۔ پتہ نہیں وہ دن کب آئے گا جب ہم بھی کوئی ذائقہ دار کھانا کھائیں گے، ان منحوسوں کے ہاتھ کا کھانا کھا کر معدے بھی جواب دیں گے۔ ریان نے پارس کے ہاتھوں کو گھورتے کہا۔ میرے پاس تو کپڑے بھی نہیں ہیں، میں کیا پہنوں گا؟ وہاں تو لڑکیاں بھی ہوں گی۔ سرحان کو ایک اور فکر ہوئی۔ ایسا کر، پہلے کپڑے دھو پھر چلا جائیں۔ ارمغان نے مشورہ دیا۔ بہن نہیں ہے، پلیز میری جگہ تو کپڑے دھو دے۔ استغفار، میں لڑکا ہوں حرامی، اور سارے ہفتے میں تو ایک کام کرتا ہوں اس پر بھی موت پڑتی ہے۔ سارے ہفتے میں تو ایک کام کرتا ہے اس پر بھی موت پڑتی ہے۔ ارمغان تو ہم سے بولتا ہے اسے سلگا گیا۔ اس فلیٹ میں رہنے پر ان سب نے آپس میں کام بانٹ رکھے تھے۔ اچھا، دوں گا سڑے ہوئے بینگن، اور ہاں 5000 والے جوتے لیں گے۔ ریان نے شوشہ چھوڑا۔ سرحان نے اسے گھورا اور باہر گرا لی۔ وہ سب اپنا کام کر رہے تھے۔ آجا کمرے میں جاتے ہیں، پارس نے خیام سے کہا۔ اب مولوی اپنے اور اس کے درمیان کا فرق تو پتہ ہے نا تجھے؟ سرحان نے جاتے جاتے ہانک لگائی۔ ارمغان برتن دھو رہا تھا۔ ریان جھاڑو کے ساتھ کپڑ ڈانس کرتے گنگنایا۔ ہم تم ایک کمرے میں بند ہوں۔ خیام اور پارس کھجل ہوتے سرحان کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ اوے جیلی ڈاکٹر،
تم لوگ مریضوں کو بے ہوش کرتے ہو؟ سرحان بولا۔ ہاں، ارمغان نے ایک لفظی جواب دیا۔ دوائیاں اور ٹیکے استعمال کرتے ہوگے؟ سرحان پھر سے بولا۔ ہاں، خان صاحب لاپرواہی سے جواب دے رہے تھے۔ وہ مہنگے ہوتے ہوں گے؟ سرحان پھر سے بولا۔ ہاں ہاں نہ بے کیوں دماغ کھا رہا ہے؟ ارمغان کا دماغ گھما تھا۔ مولوی کی شرٹس لے جایا کر، پیسوں کی بھی بچت ہوگی۔ یوں تیری جرابیں نہ لے جایا کرے یہ۔ پارس بھی دو بول بولا۔ ہم نے لوگوں کو بے ہوش کرنا ہے، مارنا نہیں۔ ارمغان نے تو گویا بات ہی ختم کر دی۔ سرحان اپنی بے عزتی پر منہ بسور گیا۔ یا کیا طوفان بدتمیزی مچا رکھا ہے؟ 5000 دفعہ کہا ہے چپ کر کے بیٹھو۔ ریان دادی نے نہ بنے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ ہاں ہاں پتہ ہے کون سے والے 5000 کی بات کر رہا ہے تو؟ یاد ہے مجھے، کنجوس انسان دیے ہی کیوں تھے 5000؟ ہاں کر دوں گا واپس۔ سرحان نے معصومیت سے کہا، جبکہ باقی سب بات سمجھ آنے پر مسکراہٹ روکتے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ پارس، سرحان اور ارمغان بازار روانہ ہوئے، جبکہ ریان اور خیام میٹنگ کی وجہ سے گھر پر ہی تھے۔ وہ لوگ ابھی جوتوں کی دکان میں داخل ہوئے ہی تھے کہ وہاں ایک ہیلپر جو کہ اردو جانتا تھا ان کے پاس آیا۔ جی محترم، کیا لینا پسند کریں گے آپ؟ 5 کلو آلو دے دیں۔ سرحان کی زبان پر کھجلی ہوئی اور اس نے کندھے اچکائے جیسے کہہ رہا ہو، بھائی جوتوں کی دکان پہ آلو لینے تو نہیں آئیں گے نا ہم؟ جس پر ارمغان نے اسے گھورا، جبکہ پارس اس کی کمر پر مکے جڑتے ہوئے بڑبڑایا، مجھے تو جو چاہیے وہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ اس کی معنی خیز بڑبڑاہٹ پر وہ دونوں اسے گھور کر رہ گئے تھے اور پھر 2.5 گھنٹے خجل خوار ہونے کے بعد سرحان کو ایک جوتا پسند آ ہی گیا۔ تو جوتا پسند کرنے میں اتنا ٹائم لگا رہا ہے، لڑکی پسند کرتے وقت کیا کرے گا؟ ارمغان نے اسے کہا، میرے پہ تو لڑکیاں عاشق ہیں، اس لیے زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ تو پارس سے پوچھنا ان کا کیا بنے گا؟ سرحان خود کو داد دیتا بولا، میں لڑکیوں میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ پارس نے دو ٹوک جواب دیا، ہاں کیونکہ یہ لڑکوں میں انٹرسٹڈ۔ ارمغان کی زبردست قسم کے قہقہے پر کئی لڑکیوں نے مڑ کر اسے دیکھا۔ دیکھ کیسے اسے لڑکیاں دیکھ رہی ہیں، تو مان نہ مان یہ کالا جادو کرتا ہے۔ سرحان نے کہا، کالا جادو نہیں، سفلی علم۔ ارمغان نے اپنی آنکھوں میں سرد تاثر لیتے کہا اور وہ سب خاموش ہو گئے۔ خیام فون میں مصروف تھا اور ریان بور ہو رہا تھا، اس لیے سرحان کے کمرے کی طرف بڑھا۔ سرحان لوگ واپس آئے تھے تو سرحان تھکن کا کہہ کر کمرے میں چلا گیا۔ ریان فون آنے پر باہر کی طرف مڑ گیا۔ خیام پہلے کی طرح فون پر مصروف تھا۔ پارس، ہم نے آفس کے کچھ ڈاکیومنٹس کھول لیے ہیں۔ اور ارمغان ٹی وی پر مصروف ہو گئے، جبکہ ایک زوردار چیخ کے ساتھ اپارٹمنٹ کے در و دیوار ہل گئے۔ یہ ہمارے صدا کے ڈرپوک سرحان شاہ تھے، جو 220 کی سپیڈ کے ساتھ ارمغان کے قریب آئے اور تقریباً اس کے اوپر ہی چڑھ گیا۔ وہ جو پہلے ہی چیخ سن کر ہڑبڑا گئے تھے، فوراً بدے کے پیچھے ہوا۔ خیام اندر گیا تو چھپکلی دیکھ کر سارا ماجرا سمجھ گیا۔ دوست بن محبوبہ نہ بن، ارمغان اس سے دور ہوتے بولا۔ تم مجھے تسلی تو دے سکتا تھا نا؟ پارس بھی سرحان کے کمرے میں گیا، پہلے چھپکلی کو دیکھا اور پھر خیام کو، اور یہ پارس اور خیام کا زوردار قہقہ گونجا۔ پارس چھپکلی دیکھ کر معاملے کی تہہ تک پہنچا۔ کتنی دفعہ کہا ہے ان چیزوں سے ڈرنا چھوڑ دے، مرد بن۔ خیام نے تنزیہ کہا، میں بنا بنایا مرد ہوں، حرام خور۔ ابھی وہ آگے بول رہا تھا کہ ریان گنگناتے اندر داخل ہوا۔ آج پھر تو یہ پیار آیا، آج پھر تم پہ پیار آیا ہے۔ ایک گلدان زوردار آواز کے ساتھ اس کے سر کے بیچوں بیچ وجنے ہی لگا تھا کہ وہ جھک کر سرحان کا نشانہ خطا کر چکا تھا۔ وہ سب اسے خون خوار نظروں سے گھور رہے تھے۔ ایسے نہ مجھے تم دیکھو۔ ریان کا انداز خاصا بے نیازی لیا ہوا تھا۔ اگر ابھی مجھے ہارٹ اٹیک ہو جاتا تو خوش ہو جاتے تم سب۔ ویسے بھی سرحان شاہ، بوجھ تو ہے تم سب پہ۔ سرحان کی آنکھوں میں نمی تھی۔ تجھ جیسی مخلوق اتنی جلدی نہیں مرتی۔ ریان، جو ابھی تک مذاق کے موڈ میں تھا، سرحان کی طرف بھی نہ دیکھے بولا، اگر اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ لیتا تو یہ بکواس نہ کرتا۔ ایک آنسو سرحان کی ہلکی ہلکی داڑھی میں جذب ہوا تو وہ چاروں ہوش میں آتے الرٹ ہوئے۔ کیا ہوا ہے سرحان؟ خیام نے پوچھا۔ کچھ نہیں، سرحان نے ذرا آکڑ دکھاتے کہا۔ یعنی کہ اب مجھ سے بھی پھیرو گے یہ چہرہ؟ میرے لاکھ پوچھنے پر بھی کہو گے کہ کچھ نہیں؟ دیکھو یار، چھوٹا سا مذاق ہی تو تھا، معاف کر دے۔ ریان نے شعر پڑھتے باقاعدہ کان پکڑے۔ تو میرے مامے کا بیٹا ہے، یہ چاچے کی بیٹی نہ بن جو تجھے معاف کر دوں۔ پہلے مجھے انٹرٹین کر۔ سرحان کچھ سنبھل کر چکا تھا۔ پہلی بات میں لڑکا ہوں، اور کیا تجھے بیلی ڈانس کر کے دکھاؤں؟ ریان نے بھنا کے کہا، مگر ان کی معنی خیز نظریں دیکھ اپنی زبان کو سلواتیں سنائیں۔ ایک تو اسے سکون نہیں، ہر جگہ اپنی جوہر دکھاتی ہے۔ ویسے آئیڈیا اچھا ہے، جلدی شروع کر، پارس نے پرجوش انداز میں کہا، جبکہ ریان مذاق کرنے پر پچھتا رہا تھا۔ اب مولوی تو خراب ہوتا جا رہا ہے۔ خیام نے ٹانگ اڑائی۔
عشق محبت تو بعد کے قصے ہیں جناب، اصل ظلم تو دوست کیا کرتے ہیں۔ ریحان نے اپنی حالت پر شعر پڑھا۔ کہاں سے لاتا ہے تو اتنے منحوس شعر؟ سرحان بولا، بس برانڈ ہے وہ بس برانڈ ہے اپن۔ ریحان شان نیازی سے بولا، ہاں لنڈا برانڈ ہے۔ پارس بولا، اس نے کہا بہت دیکھے ہیں تمہارے جیسے۔ میں نے کہا برانڈ ہوں، کاپی تو ہوگی۔ ریحان نے پھر شعر پڑھا، پھر شروع ہو گیا۔ ارمغان بیزاری سے بولا، تو کس ماں کی یاد میں گم ہے؟ سرحان نے ارمغان کو گہری سوچ میں دوبارہ دیکھا تو پوچھا، میں سوچ رہا تھا کہ گانا کون سا لگاؤں، جبکہ ریحان نے بھاگنے کی تیاری پکڑی۔ چل میرے پھپھڑے چل میرے پھیپھڑے، اپنے حسن کا جادو دکھا۔ سرحان ذرا شوق ہوا۔ ریحان کی گہری صدمے میں ڈوبی ہوئی آواز گونجی، اپنے ہی گراتے ہیں نشے من پر بجلیاں، نہیں شیلا ان کتوں کے سامنے مت ناچنا۔ خیام کے اندر کا اداکار جاگا، ابے او تو بسنتی نہیں تھی۔ پارس کو غلط نام لینے کا دکھ کھا گیا۔ تو نے ہمیں کتا بولا؟ ارمغان نے اپنا دکھڑا رویا، حالانکہ برا کتے کو لگنا چاہیے تھا کہ ہم نے پھوپھیوں کی طرح کہا، چل جلدی ناچ کے دکھا، پھر مجھے صبح کام پر جانا ہے، ٹائم نہیں ہے میرے پاس۔ سرحان نے کمال بے نیازی سے انہیں بادشاہ کی طرح حکم دیا، جس کے بعد خیام اور ریحان نے کمر گھما گھما کے اپنا ڈانس کا مجرا زیادہ دکھایا جسے سب کہا جا سکتا تھا مگر ڈانس نہیں۔ اس مجرے کے بعد سب اپنے کمروں میں چلے گئے۔ سرحان ایسا ہی تھا، ہر چھوٹی بات پر دکھی ہو جانے والا۔ یہ شاید اس کے سیاہ ماضی کی وجہ سے تھا، سرحان کا ماضی۔ اب یہ سرحان کا ماضی۔ مما کچھ نہیں ہوگا، آپ کو دیکھیں میں آپ کے ساتھ ہوں۔ شنائل بھی تو یہی ہے، پلیز مما ویک اپ، پاپا کو کال کرتا ہوں۔ ہاں اس کی ماں مر چکی تھی، ایک ننھی پری پیدا کر کے، اور سرحان اس کی ٹھٹر تھی۔ رات میں اپنی دونوں بہنوں کو لے کر بیٹھا تھا اس کا باپ، ہاں وہ تو کسی اور عورت کے ساتھ تھا۔ ہیلو بابا ڈاکٹر۔ سرحان اپنی بول رہا تھا کہ بہرام شاہ صاحب غصے سے بولے، منع کیا ہے، فون کرنے سے بند کرو، اور اب فون مت کرنا، اور کھٹاک کی آواز کے ساتھ فون بند ہو چکا تھا۔ بہرام شاہ نے اپنی پسند سے سویرا بیگم سے شادی کی تھی، مگر اب انہیں کوئی اور عورت پسند آ گئی تھی۔ ہاں 3 بچوں کے بعد سرحان کو خود ہنسی آ رہی تھی، اور پھر 18 سالہ ارمغان وہاں داخل ہوا۔ اس کے پیچھے اس کے چاچا، اس کی ماں کی تدفین ہو چکی تھی۔ سرحان اپنی دونوں بہنوں کا خیال بخوبی رکھ رہا تھا۔ پارس کی ماں، جو سرحان کی چاچی ہونے کے ساتھ خالہ بھی تھی، ان بچوں کا خیال بخوبی رکھ رہی تھی۔ صبح ریحان کی آنکھ کھلی تو اس کا دماغ پھر اسے شیطانی کام کرنے پر اکسانے لگا، پھر وہ اپنا کام کرنے چلا گیا۔ پارس نہا کر نکلا تو ڈرائر سے بال خشک کرنے کی نیت سے شیشے کے سامنے کھڑا ہوا کہ ڈرائر سے نکلنے والا پاؤڈر اس کے براؤن سلکی بال خراب کر گیا۔ ابھی اسے دیر ہو رہی تھی، ناشتہ بنانا تھا، اس لیے چپ کر کے پھر سے واش روم گھس گیا۔ سرحان ابھی واش روم میں منہ دھونے کی نیت سے گھسا تھا کہ اپنے منہ پر لگی شوز پالش دیکھ کر اسے غصہ تو بہت آیا، مگر کچھ ایسا ہی حال ارمغان کا بھی تھا۔ وہ تینوں بھی ریحان کو مزہ چکھانے کا پلان بنا رہے تھے کہ شوز کے شور کی آواز سن کر خیام باہر آئے، جس کو دیکھ کر ان تینوں کا جنتی قسم کا قہقہ گونجا۔ خیام کیا حشر بنایا ہوا ہے؟ ارمغان نے قہقہ روکتے سنجیدگی سے کہا، جبکہ سامنے لگے شیشے میں اپنی شکل دیکھ کر خیام کا اپنا ترا نکل گیا۔ اس کا ہاتھ ہے ساختہ اس کے دل پہ گیا۔ ابھی وہ کچھ سمجھتا کہ ان سب کے مشترکہ گروپ میں ریحان کا میسج جگمگایا، یہ تحفہ سمجھ لو، رات کو مجھے شیلا بنانے کا جگرو وہ اس پر لعنت کی برسات کرتے اپنے کاموں کو روانہ ہوئے۔ ارمغان کو وائٹ اور اول میں دیکھ کر خیام بے ساختہ بولا، اینجل ان وائٹ۔ سرحان ہیزل گرین آنکھوں پر چشمہ لگائے یونی میں داخل ہوا تو لڑکیوں نے کیا، لڑکوں نے بھی مڑ مڑ کر اسے دیکھا، اور وہ دل ہی دل میں اتنی لڑکیاں دیکھ کر خوش ہو رہا تھا، اور پھر اس نے دل لگا کر محنت کی، یعنی لڑکیوں پر لائنیں ماری اور سب اسٹوڈنٹس کا کرش بن گیا۔ ادھر آفس میں خیام کا نام نہاد باپ اس کے سامنے بیٹھا تھا، جبکہ خیام اپنے غصے قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مان لو کہ تم بھی اپنی ماں کی طرح کچھ نہیں کر سکتے، احان صاحب نے اس کے غصے کو ہموا دی۔ خیام نے انہیں ٹیڑھی نظروں سے دیکھا، مگر بولا کچھ نہیں۔ ریحان، جو کہ خیام کے آفس کا 50% کا مالک تھا، آفس میں ہی بیٹھے ان کی گفتگو کو ایسے انجوائے کر رہا تھا جیسے عمران ہاشمی کی فلم دیکھ رہا ہو۔ ویسے افسوس ہوا تمہارے لاکھوں کے نقصان کا سن کر، احان صاحب نے افسوس کا اظہار کیا۔ لاکھوں کے نقصان کے بدلے آپ کا کروڑوں کا نقصان نہ کیا تو میرا نام خیام نہیں۔ خیام کے الفاظ وارننگ دیتے تھے۔ وقت آنے پر دیکھیں گے۔ جی بالکل مسٹر احان، وقت ہے، سنبھل جائیں آپ بھی، ورنہ آپ کی قبر پر فاتحہ پڑھنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔
وہ رہا دروازہ، اس نے جیسے تخلیہ کہا۔ احان صاحب وہاں سے چلے گئے۔ بھائی ریان رندھاوا نے انہیں روکا۔ احان صاحب ویسے تو میں کسی کو وارننگ دیتا نہیں ہوں، مگر یہ رعایت آپ کو دے رہا ہوں، اگر خیام ملک کو ایک آنچ بھی آئی نہ تو خیام شاید آپ کو قبر تک پہنچائے مگر میں آپ کو اپنے ٹائیگر کے آگے ڈالوں گا، سو بی کیئرفل۔ ریان نے ان کے کندھوں سے نادیدہ گرد جھاڑتے جیسے کوئی بہت دوستانہ بات کی، اسے صرف دھمکی مت سمجھنا، اس کے ساتھ جتنی کمپنیز کا کنٹریکٹ ہے ان سب سے رابطہ کرو۔ ریان نے پاس کھڑے زاہد سے کہا، اس کے ساتھ جتنی کمپنیز کا کنٹریکٹ ان سب سے رابطہ، اسے میرے لاکھوں کا نقصان کروڑوں میں بھرنا ہوگا، اسے روڈ پہ نہ لے آیا تو میرا نام خیام نہیں، میں پیٹھ پیچھے وار نہیں کرتا، اس کے سامنے کھڑا ہو کر اس کے سینے پہ وار کروں گا کہ اسے اٹھنے کا موقع بھی نہیں ملے گا، اس پر اسی کے تیر سے حملہ کروں گا اور اس قدر کاری وار پر وہ یقیناً بلبلا اٹھے گا۔ ریحان آفس داخل ہوا تو خیام غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا۔ ڈونٹ بی سیریس، ٹیک کام ملک، آئی تھنک وی شوڈنٹ ہیو انف ٹائم ٹو ویسٹ، وی شوڈ گو ٹو وزٹ ہز پلیس۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہہ رہا تھا کہ غصہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے ملک، خود کو شانت رکھو اور ہمیں اس جگہ کو دیکھنے جانا چاہیے۔ خیام کے چہرے پر دنیا جہاں کی سکتی تھی۔ اب آتا خیام کا ماضی۔ میں احان ملک اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، ہاں ہاں ہاں، میں بھی تو یہی چاہتی تھی، سنبھال لو اپنی اولاد کو۔ عائشہ بیگم وہاں سے چلی گئی۔ لڑائیاں ان کی پہلے بھی ہوتی تھی مگر آج پتہ نہیں ایسا کیا ہوا تھا۔ دروازے کے پیچھے کھڑا خیام خوفزدہ ہوا تھا۔ احان کیا تو نے؟ احان صاحب کا دوست پریشان نظر آ رہا تھا۔ طلاق دے دی، اسے جان کا وبال تھی، اب جس سے مرضی شادی کر لے، مجھے کیا، میری کل کی فلائٹ ہے، میں جا رہا ہوں، اپنے بچے کا سوچ تو خیال رکھ لینا، میں کیا کروں۔ احان صاحب نخوت سے بولے کہ کیسے ماں باپ تھے، نہ اپنی اولاد کے بارے میں ایسے بات کر رہے تھے جیسے کوئی بکاؤ مال ہو، یا جن لوگوں کو بچوں کے بعد یہ خیال آتا ہے کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں تھی، وہ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ بچوں کا کیا ہوگا، ایسے بچے ہی تو بعد میں احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ گھریلو جھگڑوں یا طلاق کے بعد سب سے زیادہ نقصان بچوں کا ہی تو ہوتا ہے۔ اس کے بعد خیام نے خود کو بہت سنبھالا، اس نے اپنے بزنس شروع کیا، جو کنٹریکٹ اس کو ملنا ہوتا تھا وہ احان صاحب لے لیتے تھے۔ خیام سوچتا تھا کہ باپ ایسے تو نہیں ہوتے، وہ تو اپنی والد اولاد کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں، اور ماں وہ تو پتہ نہیں کہاں تھی، مگر شاید اس کی قسمت میں ماں باپ کا پیار نہیں تھا۔ پھر اسے ریان مل گیا اور یوں اچانک ان کی دوستی ہوئی اور وہ اٹلی چلے گئے۔ پارس گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا جب کہ ارمغان وہاں داخل ہوا۔ کیا ہوا جانی، چل گھر چلے۔ ارمغان اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ ہاں چل، ابھی وہ پہنچنے ہی والا تھا کہ خیام آتا دکھائی دیا۔ صبح والے واقعے کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ ابھی وہ اپارٹمنٹ میں داخل ہوئے ہی تھے کہ گھر کے اندر سے عجیب غریب آوازیں آ رہی تھیں۔ خیام نے محتاط انداز میں دروازہ کھولا۔ اندر جو دیکھنے کو ملا وہ ان تینوں کو حواس باختہ کر گیا۔ سرحان اور ریان ایک دوسرے کے سامنے کھڑے منہ سے عجیب آوازیں نکال رہے تھے۔ اپنی طرح سے وہ شیر بنے ہوئے تھے مگر آوازیں ان کے منہ سے کتوں نکل رہی تھی، بھاؤ بھاؤ۔ اب کتے تو شیر سے کتا کیسے بن گیا؟ سرحان نے سیدھا ہوتے کہا، مجھ سے شیر کی آوازیں نہیں نکل رہی تھی۔ ریان بنا شرمندہ ہوئے بولا، شیر کی لگایا کتے کی لگ تو کتے کی ہی رہی ہے۔ پارس کی زبان پر کھجلی ہوئی۔ وہ دونوں مارے خود سیدھے ہوئے بیٹھے۔ کچھ لوگ حیات نہیں واحیات ہوتے ہیں، وہ بھی تاحیات۔ خیام نے انہیں شرمندہ کرنا چاہا، یہ صبح ہی کہیں پڑھا ہے میں نے۔ ریان بنا شرمندہ ہوتے بولا، تھوڑی شرم کر لو، بہت ہی ڈھیٹ ہو تو۔ سرحان نے پارٹی بدلی، تو نے سنا نہیں ہے، بی ڈھیٹ مور ڈھیٹ دین موسٹ ڈھیٹ۔ ریان اکڑتے بولا، جس پر ان سب نے باقاعدہ اس پر لعنت بھیجی، یہ صبح کیا حرکت کی تم نے؟ ارمغان یاد آنے پر بولا، اب وہ سارے صوفے پر بیٹھ کے تھے۔ تم لوگ کیسے مجھے معصوم پر الزام لگا سکتے ہو؟ مجھے انصاف چاہیے جج صاحب۔ پھر ایکٹنگ کرتے پارس کی طرف اشارہ کر رہا تھا، جج نہیں وکیل ہوں میں۔ پارس اکتائے ہوئے بولا، مجھے ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے جھلی ڈاکٹر۔ اب وہ ارمغان کے سر پر سوار ہوا۔ مر جا، ارمغان نے تکلیہ کہا، اور میں تو مر جاؤں گا، مگر یاد ہے وہ پھر کھڑا ہو چکا تھا۔ اچھا، جو پارس ہے وہ وکیل ہے، ٹھیک ہے، اور جو ارمغان ہے وہ ڈاکٹر ہے، اور باقی جو وہ سرحان ہے وہ ابھی اس نے کالج میں پروفیسر کی جاب کر رہا ہے۔ باقی بچے ریان اور خیام، یہ دونوں کوئی بزنس کر رہے ہیں اور بزنس پارٹنر بھی ہیں۔ مر جا، ارمغان نے تکلیہ کہا، اور میں تو مر جاؤں گا، مگر یاد آیا وہ پھر کھڑا ہو چکا تھا۔ وہ کرم خدا آیا ہے، میرا رشتہ آیا ہے،
اس سے گول گھومتے کہا وہ سب ہونک بنے جبکہ سرحان تو باقاعدہ صوفے سے اچھلا دل پہ نہ لو یارو مجھے خواب آیا ہے۔ ان سب نے سکھ کا سانس لیتے اس پر لعنت بھیجی۔ میں شروع تو کنوارا نہ کوئی سہارا، ابھی وہ آگے بول رہا تھا کہ ایک جوتا اس کے منہ بند کروا گیا۔ ویسے میں بول رہا تھا ابھی ارمغان بولنے والا تھا کہ ریان گنگنایا بول دو نا ذرا دل میں جو ہے چھپا۔ ریان باقاعدہ گول گول گھما۔ میں کہہ رہا تھا کہ تو بہت خبیث ہے، ایک شعر سناؤں؟ سرحان نے اجازت چاہی۔ ہاں چل سنا۔ پارس نے سگریٹ سلگائی۔ میرے دل میں دھوم جس لڑکی نے مچا رکھی ہے، نام اس شوق حسینہ کا رکھی ہے، میں رکھا ہوں وہ رکھی ہے، شاید وہ میرے لیے بنا رکھی ہے۔ کہتے ہیں کہ رکھی ہوئی چیز ہی کام آتی ہے، اس لیے میں نے بھی رکھی سے لگا رکھی ہے۔ اب حقیقت تو یہ بتانے کے لیے رکھی ہے کہ رکھی نے راتوں کی نیند اڑا رکھی ہے۔ یہ کیا تمنا رکھی رکھی لگا رکھی ہے، رکھی نے تو کسی اور سے لگا رکھی ہے۔ رکھی نے تیرے ساتھ بہت اچھا کیا ہے، خیام بولا۔ اچھا ایک میں سناتا ہوں۔ اب خیام بولا اور فون نکالا۔ نہیں بھائی مت سنا، ارمغان نے باقاعدہ ہاتھ جوڑے۔ میں تو سناؤں گا۔ سرحان اپنا کینوس اٹھا لایا جبکہ پارس لیپ ٹاپ اٹھا چکا تھا۔ محبوبہ سے ملنے کا بڑا شوق تھا، ایک دن لکھ دیا خط اس کو، بھولی نہ سمجھ سکی میرے پیار کو، اور دے دیا خط اپنے بھائی مختار کو۔ میں نے دریا کی بہت بڑی موج دیکھی جب اپنے پیچھے مختار کی فوج دیکھی۔ لوگوں نے کہا کس پہ عذاب آیا، میں نے کہا ناز پتر تیرے خط کا جواب آیا۔ ہاں 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 ارمغان کا کہکا گونجا تو اس کے یاروں نے اس کی نظر اتاری اور نانوں کی کال۔ ارمغان کال آنے پر بولا السلام علیکم، کیسی ہیں خوبصورت لیڈی؟ وہ خوش تھا، شاید بہت خوش تھا۔ تمہارے بغیر کیسی ہو سکتی ہوں؟ ریان کیسا ہے؟ نانوں نے محبت سے پوچھا۔ بہت خوبصورت ہیں، آپ بتاؤ؟ ریان اس کے ہاتھ سے فون لیتا بولا گڑیا کیسی ہے؟ سب ٹھیک ہیں، خیام اور سرحان کا بتاؤ؟ دادو اپنے بچوں سے بات کر کے حشاش پشاش ہوگی، ٹھیک ہے، پارس سے بات کرواؤ۔ دادو نے اجزانہ درخواست کی۔ وہ پارس اپنی نشست چھوڑ کر کچن جا چکا تھا۔ پارس ابھی واپس نہیں آیا ہے، نانو اور ارمغان نے جھوٹ بولا اور پھر لمبا گفتگو کا سلسلہ جاری رہا جبکہ پارس ایک بار پھر اذیت میں تھا۔ وہ سب کھانا کھا رہے تھے جب سرحان بولا یار ایک لڑکی پٹانی ہو تو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ اپنی شکل دیکھنی چاہیے، ارمغان بولا۔ اپنے کرتوت دیکھنے چاہیے، خیام نے اظہار خیال کیا۔ اپنا بینک بیلنس دیکھنا چاہیے، پارس بولا۔ یہ سب دیکھنے کے بعد اپنی محبت کو دھر پھٹے منہ کہنا چاہیے، کیونکہ اگر جو تو نے اس کا دل توڑا تو وہ کہے گی پھولوں کا راجا بہاروں کا شہزادہ دل توڑ گیا، کتا کمینہ حرام۔ ریان نے اسے مستقبل کی تصویر دکھاتے کہا تجھے اتنا ایکسپیرئنس کیسے ہے؟ خیام نے تجسس سے پوچھا۔ پتر انی تیری عمر نہیں جتنا میرا تجربہ ہے۔ ریان نے فرضی کالر اٹھایا۔ ہاں ہاں جب بزرگوں سے کوئی دلیل پیش نہیں ہوتی نا تب وہ کہتے ہیں پتر انی تیری عمر نہیں جتنا میرا تجربہ ہے۔ ارمغان نے اس کا مذاق اڑایا۔ کاش ماما ہاشم میری ہوتی۔ ریان نے پھر شوشہ چھوڑا۔ چل بے نکل شکل ہے ماما ہاشم والی اس کے لیے کہ پہلے سالار بن۔ خیام جو اس کے سارے ناول کی سٹوریز جانتا تھا نہ اسے حقیقت کا آئینہ دکھایا۔ ماما تیری کوئی نئی گرل فرینڈ ہے؟ کیسی ہے؟ کہاں ہے؟ سرحان نے تجسس سے پوچھا۔ ہاں شکر ہے، ہمارے گھر میں بھی کوئی عورت آئے گی، اچھا کھانا نصیب ہوگا، ارمغان سنجیدگی سے بولا۔ تم لوگ ماما ہاشمی کو نہیں جانتے، لعنت ہو تم سب پر، اور انہیں کوئی کام نہیں کرنے دوں گا میں۔ ریان پھر سے بولا۔ اگر وہ ایگزیکٹ کرتی ہوتی تو کوئی کام نہ کرتی۔ خیام پھر سے بولا۔ وہ میرے دل میں رہتی ہے تو ایسے کیسے بول سکتا ہے؟ ریان گویا ناراض ہوا۔ منہ بند کر اور کھانا کھاؤ۔ پارس نے انہیں فضول بحث کرتے دیکھا ٹوکا۔ پارس ٹیرس پہ کھڑا سگریٹ پی رہا تھا جب وہاں سرحان آیا۔ کتنا پیارا کرتا ہے ان سے، سرحان نے باقاعدہ اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ہاں ہاں پارس سر پیچھے پھینک کر مسکرایا۔ اتنا کہ انہیں کسی اور کے ساتھ خوش دیکھ سکتا ہوں۔ اس کی آواز میں کیا کچھ نہیں تھا، غم، شکوہ، درد۔ تم ایک دفعہ محبت کرنے والے موو آن کیوں نہیں کرتے؟ سرحان نے سوال کیا۔ ہم نہیں کر سکتے ہیں، پارس بے بس انداز میں کہہ رہا تھا۔ کیوں؟ سرحان ریکنگ سے ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھ چکا تھا جبکہ پارس اس کی گود میں سر رکھے آنکھیں موند چکا تھا۔ سرحان اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا۔ کیونکہ شاید ہماری زندگی ان دو لفظوں کے سہارے گزر جاتی ہے، کاش، اور کیا پتہ۔ ہمیں امید ہوتی ہے کہ شاید ہمیں کسی موڑ پہ اپنی محبت واپس مل جائے۔ اور پھر ساری رات ان لوگوں نے باتیں کرتے گزاری تھی۔ صبح ریان کی آنکھ ایک فون کال پر کھلی جسے ریان نے نہ اٹھانے کی قسم کھا رکھی تھی، مگر مقابل بھی ڈھیٹ ثابت ہوا تھا۔ کیا ہے؟ جب کال نہیں اٹھا رہا تو اس کا مطلب ہے نا کہ وہ اب سے بات نہیں کرنا چاہتا، وہ سو رہا ہے۔ لیکن نہیں، آپ بھونکو کیا ہے؟ مگر دوسری طرف گہری خاموشی تھی۔ جب بکنانی ہوتی
ہوتا تو کال کیوں کر جب روکنا نہیں ہوتا تو کال کیوں کرتے ہو؟ اور کھٹک سے فون بند کر دیا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ یہ کال کیا عذاب ڈالنے والی ہے۔ اس کا دماغ گرم ہو گیا تھا۔ پھر وہ آنکھیں ملتا باہر آیا ہی تھا کہ ہائے میں کتنا پیارا ہوں، کہاں جاؤں؟ ریان نے خود کو شیشے میں دیکھتے کہا، مجھے نظر ہی نہ لگ جائے کہیں۔ اس نے شرمانے کی ناکام ایکٹنگ کی۔ نظر انسانوں کو لگتی ہے، بندروں کو نہیں۔ ارمغان نے گویا اس کا مذاق اڑایا۔ تم انڈائریکٹلی مجھے بندر کہہ رہا ہے؟ نہیں، میں ڈائریکٹلی تجھے بندر کہہ رہا ہوں، ارمغان بولا۔ ویسے برا تو بندر کو لگنا چاہیے تھا، نہیں؟ سرحان نے جیسے سب سے زیادہ چاہے۔ پارس کا زوردار قہقہ گونجا۔ وہ صبح صبح اتنی بے عزتی پر منہ بناتا ارمغان کے ساتھ جڑ کر بیٹھ گیا۔ آجا میری شیلا، منہ کیوں بنا رہی ہے؟ میری گود میں آجا، سرحان نے مشورہ دیا۔ میں چھوٹا بچہ ہوں جو گود میں ہوں؟ ریان منہ پھلا کے کہتا، بچہ ہی لگا تھا، یہ فضول میں پنگے لیتا ہے اور پھر اسے لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں۔ ارمغان نے اسے دادی کی طرح کہا۔ ایک بار پھر ریان کو مستی چڑھی تو وہ ناشتہ بناتے پارس کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ تجھے پتہ ہے جب تو اپنے کپ فولڈ کر کے کوکنگ کرتا ہے تو میں تیرا فین ہو جاتا ہوں۔ پارس مسکرایا۔ ہاں، اس کے ہاتھ کا کھانا ہم صرف ٹھوستے ہیں۔ ایک بار میری بیوی آ جانے دو، تم سب لوگوں کو ان کے ہاتھ کا کھانا کھلا کر عیش کرواؤں گا۔ ریان اچانک یاد آنے پہ بولا، اوئے ایک کپ چائے بنا دے۔ ریان نے اس سے کہا، پہلی بات میں تیرا ملازم نہیں ہوں، دوسری بات تو ابھی اتنا خوش نصیب نہیں ہوا کہ میں تجھے چائے بنا کے پیش کروں۔ وہ رہا کچن، خود جا کے چائے بنا اور پی لے۔ سرحان نے اسے دھو کے رکھ دیا تھا۔ سرحان یہ کہتا کمرے میں چلا گیا۔ اس کا یوں نہیں جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ارمغان آج جلدی چلا گیا تھا۔ کیوں گیا تھا یہ سب جانتے تھے۔ اندھیری رات میں جہاں کسی ذی روح کا کوئی نام و نشان نہ تھا، وہاں سڑک کے کنارے اس کی نیو بلو بائک اس کے یہاں ہونے کا پتہ دے رہی تھی۔ جس رفتار سے وہ یہ بائک یہاں تک لایا تھا، اگر قسمت کے ساتھ نہ دیتی تو اللہ کو پیارا ہو چکا ہوتا۔ جہاں دنیا والوں میں اس کی پہچان نہ تھی، وہاں اٹلی کی یہ سڑک اس کی ہمراز تھی۔ وہ راز جنہیں سوچتے ہوئے اس کی بھوری آنکھوں کی چمک ماند پڑ جاتی تھی۔ وہ ڈاکٹر ہونے کے باوجود اپنی زندگی نہ ہار کے بھی ہار چکا تھا، کیونکہ ارمغان خان نصیبوں کا ہارا ہوا تھا۔ وہ اپنی بائک کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا، زور سے چیخا، یا اللہ، صرف میرے ساتھ ہی کیوں؟ صرف ارمغان خان کے ساتھ کیوں مر رہا ہوں میں یا اللہ؟ کافی دیر وہ وہاں روتا رہا، مگر آنسوں میں اور روانی آ رہی تھی۔ اتنے میں ایک وجود اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ ارمغان نے اپنی پوری آنکھیں اٹھائی تو ریان کو لگا آج وہ اپنا دوست کھو دے گا۔ ریان کو اس کی آنکھوں میں کیا کچھ نظر نہیں آیا تھا؟ تو کیوں کرتا ہے اپنے ساتھ ایسا؟ ہاں، تجھے پتہ ہے محبت میں غرض شامل نہیں ہوتی، اگر شامل ہو تو خود غرض بن جاتی ہے، اور ارمغان اپنی محبت کے لیے خود غرض ہو گیا ہے۔ اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ محبت سچی ہو تو آپ کو مل جاتی ہے، اگر نصیب میں نہ ہو، قسمت ساتھ نہ دے اور آپ ارمغان خان جیسے بد نصیب ہوں تو محبت لال جوڑے میں آپ کی باہوں میں دم توڑ جاتی ہے۔ ارمغان کی آنکھوں سے اشک رواں تھے۔ ریان کو لگا وہ بھی رو دے گا، مگر اسے ہمت کرنی تھی، ورنہ اپنا دوست کھو دیتا۔ سرخ جوڑے میں تھی وہ میرے ہاتھوں میں، ان ہاتھوں میں میں ان کا مردہ وجود لیے بیٹھا تھا۔ کوئی ہے میرے جیسا بد نصیب؟ ارمغان کے رونے میں شدت آ گئی تھی۔ ریان نے اسے زور سے خود میں بھینچا۔ ایک آنسو ریان کی آنکھوں سے بھی ٹوٹ کر ہلکی سی داڑھی میں جذب ہوا۔ وہ کہتی تھی کہ خان، آپ عشق کے قابل ہیں، اسے کون بتائے کہ اب یہ خان کسی قابل نہیں رہا۔ میں پل پل مر رہا ہوں، یار مجھے بچا لے، میرا دل پھٹ جائے گا، میں ان ہاتھوں سے انہیں کیسے دفن کر سکتا ہوں؟ جب سوچتا ہوں روح فنا ہو جاتی ہے۔ بہت تنگ جگہ تھی وہ مجھے یاد کرتی ہوگی نا؟ اس نے ریان کو دیکھتے کہا۔ ہمارا نکاح تھا یار، وہ بہت خوش تھی، نظر لگ گئی تھی میری محبت کو۔ یا اللہ، میری آزمائش ختم کر دے، مجھے اپنے پاس بلا لے۔ ریان کا ضبط ٹوٹا، اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی، مگر وہ مسلسل اسے پکار رہا تھا۔ ریان خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ ارمغان خان اکیلا ہو گیا، کوئی نہیں ہے میرے پاس ہی۔ ہے لسن ٹو می پلیز اسٹاپ کرائنگ، ریان بے بسی سے بولا۔ میں مر رہا ہوں، میرے دل ان کے طرح پھٹ کیوں نہیں جاتا؟ کدھر جاؤں میں؟ بتا کدھر؟ آئی کانٹ لیو وداؤٹ ہر، ون ڈے وین یو لک بیک دس پین ول نو لانگر ہولڈ یو۔ ریان صرف تسلی ہی تو دے سکتا تھا۔ میں انہیں بھولنا چاہتا ہوں، اور پھر اس سے زیادہ تکلیف دہ کیا ہوگا؟ پھر ایک ایسے شخص کا انتظار کرنا جس کا آنا ناممکن ہوگا، مگر آپ کو اس کے آنے کا یقین ہو۔ اس کو واقعی سانس لینے میں مشکل ہو رہی تھی۔ ریان نے اس کی شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھولے اور اس کا سینہ مسلا۔ اس نے ریان کو اپنی بھوری آنکھوں سے دیکھا، اور ریان کو ان بھوری آنکھوں میں صدیوں کی تڑپ نظر آئی۔ ریان اور ارمغان کو لے کر گھر کی جانب بڑھا، کیونکہ ابھی اسے سرحان کو بھی دیکھنا تھا، کیونکہ تھی وہ سرحان کی بہن۔ ارمغان کا ماضی
آج ارمغان کا نکاح تھا، وہ بہت خوش تھا۔ "یو آر لکنگ گورجیس"، ارمغان نے اسے سر سے پیر تک دیکھتے کہا۔ "میں ہمیشہ ہی پیاری لگتی ہوں خان"، شنائل نے شان بے نیازی سے کہا۔ "یہ تو ہے، مگر آج میری بیوی بننے لگی ہو تو زیادہ پیاری لگ رہی ہو"۔ ارمغان نے اپنی تعریف کی۔ "ہاں چلیں، ویسے بھی خوش فہمیاں لا علاج ہیں"۔ شنائل واقعی آج بہت پیاری لگ رہی تھی۔ "چلیں بتائیں، مجھے پیار کرتی ہیں"، ارمغان نے سوال کیا۔ "نہیں، بالکل نہیں"، وہ سرخ جوڑے میں ارمغان کا دل دھڑکا گئی تھی۔ "کبھی تو دل رکھ لیا کریں"، ارمغان نے معصوم شکل بنائی۔ "ہاں، وہ اس کے ساتھ بچہ ہی بن جاتا تھا"۔ محبت تھی وہ ایک خان کی اور غرور اس پہ جچتا تھا۔ "اوئے، ادھر کیا کر رہا ہے تو"، سرحان وہاں نمودار ہوا۔ "لو آ گیا ظالم سماج"۔ ارمغان بڑبڑایا۔ "پھپھو بلا رہی ہیں تجھے، دفعہ ہو جا سالے"۔ سرحان نے ذرا رعب دکھایا۔ "اللہ گالی تو نہ دے"، شنائل اپنے بھائی کے سینے سے لگی۔ "اوکے ڈول، نہیں دیتا"۔ پھر ان دونوں بہن بھائیوں کی محبت شروع ہو چکی تھی، جبکہ ارمغان اپنی اماں کے کمرے میں داخل ہوا۔ "اماں، بہت خوش ہوں میں آج"۔ "اف، آئی کانٹ ایکسپلین"۔ آج وہ واقعی بہت خوش تھا۔ اور پھر ان کا نکاح ہو گیا اور کچھ دیر بعد حویلی میں بھونچال آ گیا۔ ابھی وہ شنائل کو کمرے میں جانے ہی والا تھا کہ شنائل اسی سرخ جوڑے میں سیڑھیوں پر کھڑی نظر آئی۔ کہ کیا ہوا ہے؟ ارمغان نے شنائل کا سرخ چہرہ دیکھتے کہا۔ "ارمغان"، آج وہ اسے پہلی دفعہ ارمغان کہہ رہی تھی۔ "ہاں"۔ ارمغان اس چھوٹی لڑکی سے عشق کرتا تھا۔ خان کی جان کیا ہوا؟ ارمغان کی جان فنا ہوئی تھی۔ اسے ایسے دکھ کہ اس کی آنکھوں اس کے ضبط کا پتہ دے رہی تھی۔ وہ سرخ آنکھوں میں اور حسین لگ رہی تھی۔ "کیا ہوا ہے جانا؟ ہسپتال چلتے ہیں، بات سنیں"۔ "خان بولیں"۔ "خان کی زندگی"۔ ارمغان بے بس ہو گیا۔ ابھی اس نے صحیح سے خوشی بھی محسوس نہیں کی تھی۔ وہ کتنا خوش تھا ابھی، اور اب شنائل کی مدم ہوتی سانسیں اس کی جان نکال رہی تھیں۔ "ہمارے پاس وقت نہیں ہے خان"، میں ہمیشہ کہتی تھی نا کہ میں آپ سے محبت نہیں کرتی، کیونکہ میں آپ سے عشق کرتی ہوں۔ قابل ہے میرے بعد خان، میرے بعد پلیز جانا کیوں کرتی ہو ایسی باتیں؟ ہسپتال چلتے ہیں نا"۔ "نہیں، میں آخری سانسیں آپ کے حصار میں لینا چاہتی ہوں پلیز"۔ پھر شنائل کے منہ سے نکلنے والا خون ارمغان کی سفید شرٹ کو داغدار کر گیا تھا، اور پھر وہ چلی گئی تھی ان سب کو چھوڑ کر لال جوڑے میں۔ ہاں، ان دونوں کو نظر لگ گئی تھی۔ میں ماضی زیادہ ڈریگ نہیں کرنا چاہتی، بس اتنا لکھنا اس لیے یہ ان کا ماضی تھا۔ اگلے دن صبح سرحان کمرے سے نہیں نکلا تھا۔ ارمغان کو شدید بخار تھا۔ پاس ناشتہ بنا رہا تھا۔ ریحان چلے پیر کی بلی بنا چکر کاٹ رہا تھا کہ خیام اندر داخل ہو۔ "کہاں گیا تھا تو"، ریحان نے خیام کا گریباں پکڑا۔ "کام دھندا کرنے"۔ خیام کی شرٹ کے اوپری 2 بٹن ٹوٹے ہوئے تھے، وہ خاصا بیزار تھا۔ "ہو گیا کام دھندا"۔ "ماں کو رونے گیا تھا"۔ "باپ کو"۔ ریحان کا لہجہ تلخ تھا۔ سرحان بھی باہر نکلا۔ "بہک تو نہیں گیا تھا ماڈرن کوٹھے پر جا کے"، ریحان نے اس کے بٹن دیکھے طنز کیا۔ خیام خاصا شرمندہ تھا۔ "کیا سوگ منا رہے ہو تم سب"۔ "ہاں"۔ "کیا چاہتے ہو؟ زندگی عذاب بنائی ہوئی ہے، کب تک ماضی کو لے کر روتے رہو گے؟ موو آن کرو، آگ لگاؤ پچھلی چیزوں کو، نہیں تو مر جاؤ میری طرف سے"۔ ریحان آج شدید غصے میں تھا، اس کی بس ہو چکی تھی۔ "ہم پاکستان جا رہے ہیں"۔ ریحان نے تو بس فیصلہ سنایا۔ "میں نہیں جاؤں گا"۔ پارس کا اعتراض اٹھ گیا۔ "کیوں نہیں جائے گا؟ تو شادی ہے تیری بہن کی"۔ خیام اور سرحان ٹیبل پر بیٹھ چکے تھے، دونوں کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ "میں وہاں نہیں جانا چاہتا جن لوگوں نے میری زندگی برباد کی ہے"، پارس نے کہا۔ پارس اور ریحان آمنے سامنے کھڑے تھے۔ "انہوں نے تیری زندگی نہیں برباد کی، تو نے خود کی ہے"۔ "اپنی بزدلی کو دوسروں کے سر نہ ڈالتا، اتنی محبت کرتا ہوتا نا، اسٹینڈ لیتا اپنی محبت کے لیے، یوں لڑکیوں کی طرح رو نہ رہا ہوتا، دیکھتا کہ وہ کس حال میں ہیں، اگر وہ خوش ہیں تو ابھی ان کے حال پہ چھوڑ دیتا، مگر نہیں، تو صرف بزدل عورتوں کی طرح بیٹھ کر رو ہی سکتا ہے"۔ ریحان نے اسے حقیقت کا آئینہ دکھایا۔ "میں بتا رہا ہوں، اگر اب کسی نے یہاں رونا دھونا مچایا تو میرا مرا منہ دیکھو گے"۔ اور ہاں، ریحان کا دماغ آج بہت گما تھا، ہاں جو وہ غصے میں تھا۔ "کیوں آیا واپس؟ وہی راتیں رنگین کرتا نا اپنی، یہاں تو کچھ نہیں ملے گا"۔ اور سرحان صاحب آپ دفعہ ہو جائیں اور منہ دھو کے آئیں"۔ ریحان سرحان کی جانب مڑا۔ "مر گئی ہے یار وہ"، اس کی مدھم آواز گونجی۔ "مرے ہوئے کے ساتھ مر سکتے ہو نہیں نا، تو جو زندہ ہیں انہیں تو اذیت مت دو"۔ "پاکستان چلنے کی تیاری کرو"۔ ریحان رندا ہوا انہیں دیکھ سکتا تھا اپنے یاروں کو ایسے۔ "میں انہیں نہیں برداشت کر سکتا، میں اس عورت کی شکل ہی نہیں دیکھنا چاہتا"۔ "چٹھا"۔ ابھی پارس بول ہی رہا تھا جب ریحان کے ہاتھ کا سناٹے دار تھپڑ پڑنے پر چپ ہو گیا۔ اس کا منہ ایک طرف کو ہو گیا، وہ خاموش رہا۔ "دادی ہیں وہ تمہاری، وہ تیری سے تمہاری پہ آ گیا تھا"۔ پارس کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھیں، جبکہ ریحان کا حال بھی مختلف نہیں تھا۔ خیام اور سرحان حیران تھے۔ پارس وہاں سے واک آؤٹ کر گیا، اس کے پیچھے ریحان بھی غصے سے نکل گیا۔ خیام اور سرحان ارمغان کے پاس آ گئے۔ "کیسا ہے"، خیام نے پوچھا۔ "میں ٹھیک ہوں، بس بخار ہے"۔ ارمغان سیدھا ہوا بیٹھا، اس میں ان سب کو روکنے کی ہمت نہ تھی، وہ کوئی تاثر نہ دے سکا، وہ صرف آوازیں سن رہا تھا۔
ان کی رک میں دوائی لے کے آتا ہوں، خیام یہ کہتا وہاں سے اٹھا۔ پیچھے گہری خاموشی تھی۔ خان سر دباؤں تیرا؟ سرحان نے اجازت ہاں پلیز، اور پھر وہ اس کا سر دباتا گیا۔ کچھ دیر بعد خیام بھی آ گیا، اس کے ہاتھ میں چائے بھی تھی اور وہ تینوں چائے پینے لگے۔ کچھ دیر پہلے والے واقعہ کا کوئی اثر نہیں تھا، کیونکہ جانتے تھے ریان کا غصہ ٹھنڈا ہوگا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پارس بھی پھر کیسا تھپڑ پڑا۔ سرحان نے پارس کو آتے دیکھا تو پوچھا، اوہ بھائی بہت زور سے مارا ہے یار، 32 کے 32 دانت ہل گئے ہیں۔ اب تو میری ماں کی توبہ جو پاکستان نہ جانے کا نام لوں۔ پارس ہلکا سا ہنستے اس انداز میں بولا کہ ان سب کا قہقہ گونجا۔ ریان نے مارا ہے؟ ارمغان نے پوچھا۔ صرف مارا؟ اوئے ہوئے دیوداس بنا ہوا تھا پورا۔ پارس پھر سے بولا۔ ابھی کدھر ہے؟ ارمغان نے پھر سوال کیا۔ پتہ نہیں، شاید آفس۔ خیام نے بتایا تو کہاں تھا رات کو؟ تو کہاں تھا رات کو؟ سرحان نے پوچھا۔ کلب۔ خیام نے ایک لفظی جواب دیا۔ شرم تو نہیں آئی ہوگی؟ پارس نے سگریٹ پیتے کہا۔ بہت آئی تھی یار، ویسے اگر تجھے تھپڑ کھا کے نہیں آئی تو میں بھی تیرا ہی کچھ لگتا ہوں۔ خیام نے ایکٹنگ کی جس پر ارمغان نے اسے چلو بھر پانے پلو مارا جو وہ کیچ کر گیا۔ اب اسے کیسے منانا ہے؟ پارس بولا۔ میرے پاس پلان ہے۔ ارمغان نے ان سب کو پلان سمجھایا۔ ریان کو صبح کی ہی حرکت پر ذرا افسوس نہیں تھا، اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ ابھی وہ میٹنگ روم میں داخل ہوا اور پروجیکٹر سے فون کنیکٹ کیا۔ 2-3 سلائیڈز چلی ہی تھی کہ اس کے بعد جو پکچر چلنا شروع ہوئی ریان کو شرمندہ کروا کے رہ گئی۔ اسے اپنی خفت مٹانے بمشکل میٹنگ ختم کی اور سرحان کی ہیکنگ اسکلز کو 2 موٹی موٹی گالیوں سے نوازا۔ ریان ارد گرد کے حالات سے بے خبر لیپ ٹاپ کی سکرین پر جھکا بیٹھا تھا۔ گائز دیکھو، میں کب سے پڑھ رہی ہوں، تقریباً 1 گھنٹہ ہو گیا ہے۔ یہ آپ لوگوں کے لیے ہی اتنی محنت کی جاتی ہے، تو آپ نے ضرور ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ آپ لوگوں کا کچھ بھی نہیں جاتا، جب آپ لوگ لائک کرو گے اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے، تاکہ اس سے ہمیں حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ تو آپ لوگوں کا تو کچھ نہیں جاتا، لیکن ہمیں اس سے کافی حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ نے سب نے ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے اور اس کے علاوہ سبسکرائب بھی کرنا ہے۔ اور نیکسٹ انشاءاللہ میں موسٹ رومانٹک اور تھوڑا بولڈ قسم کی سٹوری لے کے آؤں گی، لیکن یہ تھوڑی سٹوری چینج بھی ہونا چاہیے۔ یہ سٹوری آگے بہت مزے کی ہے، اور اپنی کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ آپ کو کون سے اس پارک میں سے کون سا ہیرو کی ایکٹنگ زیادہ پسند آئی ہے۔ چلیں آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کے تیزی سے چلنے والے ہاتھ اس کی جلد بازی کا پتہ دے رہے تھے۔ اس کی نیلی آنکھوں میں تھکن واضح تھی۔ سکرین سے نکلنے والی روشنی اس کی نیلی آنکھوں کو مزید چمکدار بنا رہی تھی۔ وہیں اگر اس کمرے سے باہر جایا جائے تو ہر طرف اندھیرا تھا۔ دائیں طرف کی سیڑھیوں پر وہ چاروں اوپر کی طرف دبے قدموں سے آ رہے تھے۔ احتیاط سے ہلکے قدم لیتے وہ رک کر کھڑکی کی طرف بھی دیکھ لیتے۔ کمر جھکا کر بازوؤں کو فولڈ کیے، ہاتھوں کو سیدھا رکھے، جن میں کوئی ہتھیار تھا وہ فوجیوں کے پوسچر میں آگے بڑھ رہے تھے۔ ہلکی سی روشنی ان کے ہاتھوں میں موجود گن جتنے ہتھیار پڑ رہے تھے۔ ریان نے ایک نظر دروازے کی طرف دیکھا جو لاک تھا۔ نیلی آنکھوں والا مطمئن ہو گیا۔ اس نے آخری بٹن دبایا، پھر سکرین بند کر کے اپنے بازوؤں کو ایکسرسائز کے انداز میں ہوا میں بلند کیا۔ کڑک کی آواز پر واپس سیدھا ہوا ہی تھا کہ اسے ہلکے قدموں کی آواز سنائی دی۔ اگر اس کا دماغ اس وقت دروازے کی طرف نہ ہوتا تو کبھی آہٹ نہ سن پاتا۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے، اب یا تو آر یا پار۔ اس نے لیپ ٹاپ کو اس کے مقام پر واپس رکھا۔ اس نے جیکٹ کی جیب میں ہاتھ مارا، بیڈ پر پہنچ کچھ تلاشا اور سیدھا ہوا۔ گھڑی کی ٹک ٹک کی آوازیں آ رہی تھیں۔ بس 5 سیکنڈ۔ اس کی بھاری آواز گونجی، ٹک 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 ٹک۔ ہائے اس اور 5 دروازے پر دباؤ پڑا۔ وہ مزید چونکنا ہوا اور پھر دھڑام کی آواز کے ساتھ چاروں اور خاموشی چھائی، سوائے گھڑی کی ٹک ٹک کے۔ ہاں، اس کے کمرے کا دروازہ ٹوٹ چکا تھا اور وہ چاروں سامنے شرمندہ شکلیں لے کے کھڑے تھے۔ معاف کر دے یار، خیام بولا۔ نہیں، تو جا اور کام دھندہ کر۔ ریان نے خیام کی عزت کر دی۔ دیکھ، میں تیرے ساتھ چلوں گا پاکستان۔ سوری ٹو سے، میں تیرے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ ریان نے بھاؤ کھایا۔ اچھا، اب روٹھی محبوبہ نہ بن، چل ریس لگاتے ہیں۔ سرحان بولا۔ تو حرام خور، لیپ ٹاپ کیوں ہیک کیا میرا؟ ریان نے اس کا گریبان پکڑا۔ دیکھ جگر، چل کچھ نہیں ہوتا، چھوٹا سا مذاق ہی تو تھا۔ سرحان سر کھوجتے بولا۔ تیرے چھوٹے مذاق نے میری بینڈ بجوا دی۔ ریان بولا۔ چل معاف کر دے، خیام بولا، جس پر ریان نے اسے گھوری سے نوازا۔ پہلے اٹھک بیٹھک کرو۔ اور پھر ان چاروں نے اٹھک بیٹھک کی۔ ہاں، اب منتیں کر رہے ہو تو معاف کیا چلو۔ اور پھر کچھ دیر میں اٹلی کی سڑک پر ان 5 کی گاڑیاں آگے پیچھے تھیں۔
याहू! तो आज फिर हार गया। सरहान पुरजोश हुआ था। ये मुसलसल दूसरी रेस है जो तू हार रहा है। पारस ने अपनी तरफ से अफसोस किया। लख दियां लानतां, शर्म से डूब मर। अरमगान ने दोनों हाथ उठाकर लानत भेजी। ऐसा ना हो कि दिलासा ही दे दे। जाने जा, मौत नहीं शर्म तो आती होगी। ख़याम उसी का अंदाज़ अपनाते तंज करते गुनगुनाया। बख्त के तख्त से यकदख्त उतारा हुआ शख्स, तुमने देखा है कभी जीत के हारा हुआ शख्स? कुछ देर बाद रेहान के सदमे में डूबी गई आवाज़ गूंजी। वो साहब जानते बूझते अपने लिए वही शेर पढ़ेंगे जो इसमें साहिब की हीरोगिरी भी वाज़िया हो जाए। ये रेहान और उनकी ये शायरी। हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, जबकि जीत के हारने वाले को रेहान रंधावा। ये आवाज़ सरहान की थी। ज़ाहिर है रेहान की सोहबत का कुछ तो असर होना था। तुम जीत गए, हम हारे और तुम जीते। तुम जीते हो लेकिन हमसा कोई हारा ना होगा। रेयान का बस ये चल रहा था कि वहीं बैठकर धाड़े मारकर रोए। अब आता है रेयान का मासी। रेयान को अपनी मासी याद ही नहीं था। उसे बस इतना याद था कि उसने होश संभाला तो सरहान को अपने करीब पाया, जो एक नन्ही परी का हाथ पकड़े खड़ा था। आप ठीक हो? वो परी बोली। रेयान सब देख रहा था जब पारस के वालिद ज़मान शाह साहब ने उसे बताया कि बेटा आप मेरी गाड़ी के आगे आ गए थे और आपकी यादाश्त चली गई। ये छोटी गुड़िया आपकी बहन है शायद। रेहान, उसकी आंखों का रंग रेहान की आंखों की तरह ब्लू था जो नम थी। चाचा उसको हवेली लेके चलते हैं, कितना प्यारा है ना ये। सरहान पर जोश हुआ था और फिर सरहान के भरपूर इजहार पर रेहान और गुड़िया हवेली गए, जिनमें हवेली वालों की जान बस गई। दोनों थे ही इतने प्यारे। सरहान तो रेहान पर जान छिड़कता था और यहाँ उनकी दोस्ती हो गई। ओए तेरी अब्बे की फैक्ट्री में आग लग गई है, रेहान ने ख़याम को बताया। हाँ मैंने ही लगवाई है। ख़याम कमीनी मुस्कुराहट लिए बोला। बहुत हरामी है यार तू। रेहान ने उसकी तारीफ़ की। हाँ वो तो मैं हूँ। अभी वो दोनों बातें कर रहे थे जब सामने चलती पट्टी देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने मुसलसल एक नंबर मिलाया जो आगे से उठाया नहीं जा रहा था। उनकी जान हलक में आ गई थी और वो ऑफिस से बाहर दौड़े। रेहान, सरहान और ख़याम एक साथ स्ट्रेडा स्टेटला अम्लाटिफिना, पता नहीं ये कोई इटालियन वर्ड है, पर पहुंच चुके थे। इटली की ये सबसे खूबसूरत सड़क उन्हें इस वक्त जितनी वीरान लग सकती थी लग रही थी। ख़याम गाड़ी से उतरा। उसकी तकलीद में बाकी भी उतरे। उसकी आंखों में नमकीन पानी था मगर वो रो नहीं रहा था। पानी अंदर ही रोक रखा था। रेहान की आंखें भी हल्की गुलाबी हो रही थी मगर उन्हें हौसला रखना था। गाड़ी से उतर कर वो फोर्स के पास के जो गाड़ी को लेके जा रहे थे। गाड़ी का कोई हाल ना था उसकी जान से अजीज का। रेहान के मुताबिक उसकी जोजा का। उसी ख़याम ने नज़र उठाकर भी नहीं देखा था। अफीसर मेरा भाई किधर है? ख़याम एक अफीसर को रोककर बोला। सॉरी। इस अफीसर ने सवालिया पूछा। सर हमारा भाई था इस कार में, कहाँ है वो? रेहान के बोलने से पहले सरहान बोला। सॉरी यहाँ कोई नहीं है। जिन्होंने इस वाक़े के बारे में बताया था वो भी हमारे यहाँ आने से पहले जा चुके हैं। उन्होंने रसान से जवाब दिया। क्या मतलब है? जिस शख्स का एक्सीडेंट हुआ है वो ही लापता है? इंतहाई जाहिलाना रवायान की बात मुकम्मल करने से पहले ख़याम ने उसे रोका, क्योंकि वो इंतहाई गुस्से में था। कुछ उल्टा बोलकर वो खुद ही फंसता। देखें इस गाड़ी में एक शख्स था, हमारा भाई। सरहान ने अफीसर को बोला। मैं समझ रहा हूँ यंग मैन, इंतज़ामिया देखेगी अगर कोई शख्स हुआ। वैसे गाड़ी की हालत देख के लगता नहीं है बचा होगा, लेकिन फिर भी अगर हम कोई हुआ तो हम आपकी मदद करेंगे। इटली के शहर में हमारी जिम्मेदारी है। उन्हें बोल तकरीर ना करें, पारस को ढूंढें। रेहान शदीद तैश के आलम में उर्दू में बोला। फोर्स जा चुकी थी। अब वो तीनों अकेले वहाँ मौजूद थे। सरहान ने अपना रख मोड़ा। वो ज़ब्त की इंतहा पे था। उसने अपने बालों में हाथ फेरा। रेहान घुटनों पे हाथ रखे, उंगलियां आपस में पस्त किए सड़क के किनारे बैठ गया, जबकि अरमगान जो अभी ऑपरेशन करके निकला था उसका मुसलसल उनका नंबर मिला रहा था मगर कोई कॉल नहीं उठा रहा था। उसके सर में दर्द उठ रहा था मगर वो ऐसे अस्पताल से जा नहीं सकता था। पारस रेहान के होंठों से सरगोशी नमांदाज में निकला। कहाँ है तू? मुझे तुझ पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। वो दिल ही दिल में उससे मुखातिब था। ख़याम जेबों में हाथ डाले खड़ा था और नमकीन पानी उसके अंदर जहर घोल रहा था मगर वो खड़ा था। आंखें धुंधलाने लगी तो सर झटक के पूरी सड़क को देखने लगा। मगर आंखें ना समझे से सुकड़ी। वो सड़क किनारे लगी मोटी ग्रिल को देखते आगे बढ़ने लगा। रेहान और सरहान चौंकते हुए उसके पीछे चले के पता नहीं उसे क्या हुआ। ख़याम तो कहाँ
कि हम तो कहाँ उसे रोकते, उसकी नज़रों के तवाक़ुफ़ में देखा तो ख़ामोश हो गया। उस गर्ल पर टाँगें दूसरी तरफ किए, दोनों हाथ ग्रिल पे रखे कोई वजूद बैठा था। हाँ जी, तो कैसे हैं आप लोग? वो मुस्कुराते हुए उनकी तरफ चेहरा मोड़ते बोला, स्याह आँखें चमक रही थीं। पारस, इन दोनों ने सदमे के मारे बस इतना कहा। रेहान गुस्से से उस तक पहुँचा और उसे धक्का दिया। पारस नीचे लटक रहा था और हाथ रेहान के हाथ में था। अबे ओए! उसने लटकते कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई इतनी घटिया मज़ाक करने की? रेहान भुनाया। देखो यार, मेरी गलती नहीं है, ये तो मीडिया वालों की गलती है ना। मेरा मरा तो कोई नहीं है यहाँ, बस एक्सीडेंट हुआ है। बात सुन, देख, गाड़ी के साथ एक गाड़ी टकराई तो गाड़ी का ये हाल हो गया, मगर मैं गाड़ी में नहीं था। रेहान ने उसे ऊपर खींचा। अभी वो उनकी खौफनाक निगाहों से बचता सफाई दे रहा था कि रेहान उसके गले लगा। सॉरी यार, माफ़ कर दे, अब तुझ पर हाथ नहीं उठाऊंगा। मेरे पास तुम लोगों के अलावा है ही कौन? रेहान ने कहा। ये हुआ कैसे? सरहान ने पूछा। मारने मुझे आए थे, मगर मेरी किस्मत अच्छी थी, पारस ने जवाब दिया। वो गाड़ी में बैठ चुके थे। तुझे आज मेरी ही गाड़ी लेके जानी थी। ख़याम को गाड़ी का दुख था। तेरा दोस्त मर जाता, तुझे गाड़ी की पड़ गई है। चलो, वैसे भी कुछ दोनों में पाकिस्तान जाना है तो रेस्टोरेंट चलते हैं, रेहान ने मशवरा दिया। चलो फिर अपने अड्डे पर, सरहान बोला, अरमगान को कॉल कर दे। वैसे मैं सोच रहा था शादी कर लूँ। रेहान रेस्टोरेंट में बैठा बोला। तुझे लड़की कौन देगा? अरमगान ने कहा। तू अपनी उन्हें दे देना, सरहान ने मशवरा दिया। ना दूध ना दही निरी, यही ख़याम बोला। वैसे एक लड़की है जो मुझे पसंद करती है, रेहान बोला, जिस पर अरमगान का कहका गूंजा। दिल तो खोती पर भी आ जाता है। इस बेचारी का खोते पर आ गया, उस बेचारी का खोते पर आ गया है। अरमगान ने कहकर रोका। मैंने सुना था कि प्यार अंधा होता है, इस बेचारी का लूला लंगड़ा और काड़ा है। ख़याम ने टुकड़ा लगाया। मैं देखना चाहता हूँ, कहीं अंधी तो नहीं है, सरहान बोला। पारस खामोश बैठा था। सरहान तो सदमे में था। मैं सोच रहा था कि रेहान बोला। तू सोचता भी है? सरहान ने बेइज्जत किया। चुप चुप, मेरी बात सुनो, रेहान बोला तो पारस गुस्से से खड़ा हुआ। बकवास बंद कर अपनी, कब से भौंक रहा है, चुप करके खाना खा। पारस उंगली उठा के बोला। रेहान उसकी वही उंगली पकड़ कर घूमा और गुनगुनाया, उंगल जेड़ा करदा ओनू गिफ्ट विच देंदा बां बलिए। इसी मौज मस्ती में उन्होंने खाना खाया और घर चले गए, जबकि पारस को कोई काम था तो वो उनके साथ नहीं था। घर पहुंचकर रेहान ने एक वीडियो पार्ट्स को बेची। इतने में अरमगान और सरहान भी वहां आ गए। उनका इरादा लूडो खेलने का था। वीडियो देख के पारस के तन बदन में आग लग गई। अगर तुम लोगों ने उसे हाथ लगाया तो मैं पारस जमान कसम खाता हूँ कि तुम लोगों को कफन में भी नसीब नहीं होगा। कुत्तों के आगे डाल दूंगा तुम लोगों को मैं। पारस एक ही सांस में बोल गया, जैसे दोबारा बोलने का मौका नहीं मिलेगा। उसे हाथ लगाया तो हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में दे दूंगा, फिर जोड़ते रहना बैठकर। वो सांस लेने को रुका। इसे महज धमकी मत समझना। दूसरी तरफ गहरी खामोशी थी। नज़र उठाकर देखना, विमाती गलती की तो सीधा ऊपर का टिकट कराऊंगा। मोबाइल स्पीकर पर डाले, दूसरे हाथ से स्टीयरिंग व्हील संभालते। दूसरी तरफ से कोई जवाब न दे सका। उस पर सिर्फ मेरा हक है। आगे मौजूद शख्सियत ने कानों में हाथ दिए। बगैरत सिगरेट के पीछे इतनी बकवास कर रहा है? रेहान ज़रा शर्मिंदा हुआ। सिगरेट तेरे लिए होगा, मेरे लिए मेरी महबूबा है, पारस बोला। यार, मैं तो डर गई थी कि ये वाकई उसकी कोई पुरानी महबूबा तो नहीं निकल आई। पारस बोला। बकवास ना कर, चुप कर, अरमगान ने कहा। यार ज़रा हीरोगिरी करने दे, पारस बोला। चल जल्दी घर, अब तू रोज़ी रोटी कमाने ना चला जाए। रेहान ने तंज मारा। चल बंद कर, काम बहुत है, पारस ने नींद से बंद होती आंखें खोलते कहा। रेहान वाशरूम धो रहा था, जबकि सरहान कुछ बड़बड़ाते कुछ कपड़े धो रहा था। मैं नहीं धो रहा वाशरूम, रेहान मसनूई आंसू साफ करते बोला। क्यों? अरमगान ने पूछा। ये उम्र है मेरी वाशरूम धोने की? रेहान बोला। वाशरूम धोने की कौन सी उम्र होती है? हाँ, ख़याम बोला। यार मौलवी देख, मेरी शादी की उम्र हो रही है, बच्चों की पढ़ाई लेट हो रही है, पैम्पर महंगे हो रहे हैं। सोचो मेरे बारे में कुछ। रेहान ने पारस को बीच में घसीटा। सिर्फ शादी करके लड़की नहीं लानी होती है, उसकी जिम्मेदारी भी उठानी होती है। बड़ा हो जा, फिर शादी भी कर लेना। ओए, तेरा फीडर किधर चला दे। रेहान ने उसे तंग किया। मुझसे अब अकेला नहीं रहा जाता, कलियां गुजरियां किवें रातां कलियां। उसने गाना भी गा दिया। सरहान ने अपने पास पड़े पानी के पाइप का रुख रेहान की तरफ करके उसका स्पीकर बंद करवाया, जबकि वहाँ तेरमगान साहिब अपने वजूद का बोझ बर्दाश्त ना कर सके और फर्श को सलामी पेश की। देख देख पारस, इसलिए कहता हूँ हमारी शादी करवा दे, अब ये बेचारा जमीन से
اب یہ بیچارہ زمین سے رومانس کر رہا ہے۔ ریان نے دہائی دی، اٹھ جا ترسی ہوئی عوام۔ سرحان بولا دفعہ اٹھائے گا تو اٹھوں گا نا۔ ارمغان غصے سے بولا رات میں ریان کمرے میں بیٹھا خود کی تعریف کیے جا رہا تھا۔ اللہ اتنا پیارا تو میں ہوں، پلیز میری شادی کروا دیں بہت پیاری سی لڑکی کے ساتھ پلیز، دیکھیں کتنا ہینڈسم ہوں میں، لڑکیاں مرتی ہیں میری ان آنکھوں پر اور میرا رنگ، او مائی گاڈ کدھر جاؤں میں۔ اتنے میں کچن سے کچھ گرنے کی آواز آئی جس پر ریان صاحب کی ہیروگیری ہوا ہوئی۔ ہائے اللہ کہیں چڑیل تو نہیں آ گئی، میں ہوں بھی تو کتنا پیارا نا۔ اتنے میں دروازہ زوردار ٹھاک کی آواز کے ساتھ بند ہوا، شاید باہر ہوا چل رہی تھی۔ ریان کسی چیز سے نہیں ڈرتا تھا سوائے چڑیل کے۔ لائٹ چلی گئی، بادل گرجے، روشنی پڑنے پر اس کے دروازے پر کسی لڑکی کا وجود کھڑا نظر آیا جسے دیکھ کر ریان پر کپ کپی طاری ہوئی۔ نہیں چڑیل بہن، میں تو ذرا پیارا نہیں ہوں، یہ سب تو فیشل کا نتیجہ ہے، میں تو بہت کالا ہوں۔ ہاں سرحان پیارا ہے، اس پر حملہ کریں، اس کی آنکھوں کا کلر بھی گرین ہے پلیز۔ ہاں 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 کیا بولا تو، کالا ہے ڈرپوک۔ لائٹ آئی تو وہ چاروں دروازے کے پیچھے بیٹھے پیٹ پکڑے ہنس رہے تھے۔ ریان آیا اور سرحان کی گردن دبوچتے کمر پر دھمکا جڑا۔ کیوں اس کی جان لیتا ہے؟ اس کا کوئی اسپیئر پارٹ ٹوٹ گیا تو یہاں ملے گا بھی نہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس واپس جانا پڑے گا۔ ارمغان نے ریان سے سرحان کو چھڑوایا۔ چل میں چھت پہ جا رہا ہوں، ریان بولتا اوپر کی طرف گیا تو وہ سب بھی پیچھے چل دیے۔ ریان بائیں پھیلائے منہ اوپر کیے گنگنا رہا تھا، کبھی جو بادل برسے، پارس نے آتے اس کی پشت سینے سے لگائی تو ان سب نے ہوٹنگ کی۔ کل انہوں نے پاکستان جانا تھا اس لیے سب خوش تھے۔ سرحان اور ارمغان اور ریان نیچے کے مناظر دیکھ رہے تھے جبکہ پارس سگریٹ پیتے خیام سے کسی بحث میں مصروف تھا۔ ایک شعر سناؤ؟ ریان نے اجازت چاہی۔ ارشاد ارشاد خیام بولو۔ واہ 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 سرحان بولا۔ ہاں او ارشاد نہیں، میرے پیسے دینے تھے، کیا یاد کروایا ہے تو نے؟ پارس نے بھی بولنا ضروری سمجھا تھا، پہلے اس کا شعر سن لے خبیث انسان۔ ارمغان بولا میں بھونک لوں؟ ریان نے جیسے اکتا کر پھر اجازت مانگی۔ ہاں بھونک۔ پارس بولا بھو بھو بھو۔ ریان باقاعدہ بھونکا، بندہ بن کتا نہ بن۔ خیام بولا چل تو شعر سنا، اپنے دل کو میرے دل سے مال لو، پریشر کوکر دے ہینڈل ربڑ لوا لو۔ شروع میں سنجیدگی اور بعد میں اونچی آواز میں پڑھا، دفعہ ہو جا اب کچھ نہ سنائی، دفعہ ہو جا اب کچھ نہ سنائی۔ ارمغان نے خود کو گالی دینے سے باز رکھا۔ ایک اور پلیز۔ ریحان بولا بونک۔ خیام نے اجازت دی۔ تیرے بنا جی نہ سکے ہم، تارارم پم پم تارارم پم پم۔ ریحان نے پھر سے شعر پڑھا۔ یہ بہت برا تھا۔ سرحان نے جیسے اس پہ لعنت بھیجی۔ اس سے پہلے میرا جوتا اترے دفعہ ہو جائے یہاں سے، پارس نے کہا۔ اچھا اب سیریس والا پلیز۔ ریحان نے معصوم سی شکل بنائی۔ ابے او جون، او ایلیا کی اولاد، اب اگر شعر نہ ہوا تو نیچے پھینک دوں گا۔ مولوی صاحب نے اسکورچ کی عزت دی۔ ریحان احتیاطاً سیڑھیوں کے پاس جا کھڑا ہوا۔ وہ ہے میرے دل کے چمن کی والی، وہ ہے میرے دل کے چمن کی والی، کلفی کھوئے والی، ملائی والی۔ وہ چاروں اس کی جوگروں والی حرکتوں پر مسکرا رہے تھے کیونکہ اس نے باز نہیں آنا تھا، جبکہ پارس نے اسے ایک جوتا مار ہی دیا تھا۔ اب بڑا ہو گیا ہوں مولوی، فضائی حملے بند کر دے، اب ایک اور سن لو پلیز۔ اس نے ترلے کرنے کے انداز میں کہا جیسے آج نہیں سنائے گا تو قیامت آ جائے گی۔ نہیں سننا، دفعہ ہو جا۔ ارمغان بولا جا رہا ہوں میں ناراض ہو کر۔ ریحان بھی سیریس ہونے کی ایکٹنگ کرتے دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہونے ہی لگا تھا کہ وہ زمین پر جا بجا، مطلب اپنے پورے قد سمیت زمین بوس ہوا۔ اس کے بعد وہاں کوئی ہلچل نہیں ہوئی تو چاروں اس تک پہنچے کہ کہیں اللہ کو پیارا تو نہیں ہو گیا۔ اوئے اٹھ بے مرو مر گیا ہے کیا؟ سرحان نے اسے کسی چھوت کی طرح چھوا۔ اس کے بعد وہاں ریحان کا کہکا گونجا، میں گر گیا ہوں، ہاں ہاں ہاں۔ میں ہنسنے کی وجہ سے اسے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ ہوش کر یار۔ ارمغان نے اسے ہوش دلایا۔ مجھے لگتا ہے یہ پاگل ہو گیا، پارس بولا۔ اوئے ریحان، خیام نے بھی پکارا اور پھر ریحان بالکل خاموش ہو گیا۔ اوئے جعلی ڈاکٹر کچھ کر، سرحان بولا۔ کیا کروں، مجرا کر کے دکھاؤں تجھے؟ ارمغان بولا۔ ہائے ریحان کیا ہو گیا تجھے؟ پارس بولا۔ ٹھیک ہوں میں، حرام خورو دفعہ ہو جاؤ یہاں سے۔ ان چاروں نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ آؤ ریس لگاتے ہیں، ریحان بولا۔ میں نے کہا تھا نا کہ اس کے دماغ پہ اثر ہوا ہے۔ ارمغان کے بولنے پر ریحان نے گھورا۔ اچھا گھورو مت، پیار ہو جائے گا، سرحان بولا۔ چل ہٹ پیار، اس سے اچھا میں زہر کھا کے خودکشی نہ کر دوں۔
میرے پاس بائک ہے، اس کے پاس گاڑی، تم لوگ کس پہ کرو گے ریس؟ ارمغان بولا دیکھ دے یار، اس نے ہمیں تانے غریبی کا اثر دے دیا، تانا غریبی کا اثر۔ سرحان بولا ایک سوٹا مروانا۔ ریحان بولا تو پارس نے اسے گھورا، میری بائک میں پٹرول نہیں ہے۔ ارمغان بولا تو پٹرول پہ تو پٹرول پہ نہیں چلتا نا، ہم ادھر چھت پہ ریس لگائیں گے۔ ریحان بولا اور پھر کچھ دیر میں وہ پانچوں گھوڑوں بلکہ گدھوں کی طرح چھت پر بھاگ رہے تھے اور کہیں سے بھی 25 سال کے مرد نہیں لگ رہے تھے۔ یہ ایسے ہی تو اسپارک نہیں کہا جاتا انہیں، جنہیں جان بستی تھی ایک دوسرے میں ان کی۔ وہ بھی جہاز پہ بیٹھے ہی تھے کہ سرحان کو مستی سوجی۔ ایکسکیوز می، یس سر، کین یو پلیز برنگ واٹر فار می؟ یس سر، وائی ناٹ؟ وہ ایئر ہوسٹس کو تاڑتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ خیام اور ریان اس کی حرکات ملاحظہ کر رہے تھے۔ میں پاکستان جانے پر بہت خوش ہوں، ریان بولا۔ اگر اسے پتہ ہوتا کہ یہ سفر اس کی زندگی میں کیا طوفان لائے گا تو وہ کبھی اتنا خوش نہ ہوتا۔ ایکسکیوز می مس، یس سر، ویئر از دا واش روم؟ رائٹ فرام دیئر، تھینک یو۔ ایئر ہوسٹس اسے عجیب نگاہوں سے دیکھتے وہاں سے چلی گئی۔ کیا چاہتا ہے بے تو؟ ریان نے سنجیدگی سے کہا۔ کچھ نہیں، بس فلرٹ کر رہا ہوں۔ سرحان نے آنکھ مارتے کہا۔ شرم کر، وہ بھی کسی کی بہن ہے۔ خیام نے کہا۔ تجھے کیوں آگ لگ رہی ہے؟ تیری بہن ہے، سرحان نے کہا۔ اللہ اس جیسی خوبصورت لڑکی کو دوسرے جنم میں بھی میری بہن نہ بنائے۔ سرحان نے بہن پر زور دیا۔ پارس سو رہا تھا جبکہ ارمغان انہیں ایسے اگنور کر رہا تھا جیسے وہ یہاں موجود ہی نہیں ہیں۔ بات سنو، ریان نے اونچی آواز میں کہا۔ پلین میں بیٹھے بہت سے لوگوں نے مڑ کر اسے دیکھا۔ یس سر، کین آئی ہیلپ یو؟ میں یہ کھڑکی کھولوں؟ آئی ڈڈنٹ انڈرسٹینڈ سر، کین آئی اوپن دس ونڈو؟ نو سر، یو کانٹ۔ وہ جیسے چیخی تھی۔ اس کے یاروں نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا۔ وہ لوگ ایئرپورٹ پر لینڈ کر چکے تھے۔ یار کتنی پرسکون ہوا ہے، ریان اپنے بیگ پر جھولے لیتے ہوئے بولا۔ ہاں یار بات تو ٹھیک ہے، سرحان بولا۔ چل ہم نے کراچی جانا ہے، پارس اکتائے ہوئے لہجے میں بولا۔ ہیں کیا بھونک رہا ہے؟ سرحان کو جیسے صدمہ لگا۔ میں خیام کے ساتھ کراچی جاؤں گا، پارس بولا۔ اوئے کدھر؟ میں تجھے ساتھ نہیں لے کے جاؤں گا کیونکہ میں پشاور جا رہا ہوں شادی انجوائے کرنے۔ خیام نے جیسے تخلیہ کہا۔ یار تنگ نہ کر، ایک اور چنڈ کرواؤں؟ ریان بولا اور وہ پارس کو گھسیٹتے ہوئے پشاور لے گئے۔ خیام منہ کھولے اسے دلہن کی جیسے سجی حویلی کو دیکھ رہا تھا۔ منہ بند کر، ادھر بچے بھی ہیں، ڈر جائیں گے۔ ریان بولا۔ میری جان کتنے سالوں بعد تجھے دیکھ رہی ہوں، کمزور ہو گئے ہو، کچھ کھاتے پیتے نہیں ہو، دادی نے ایک ہی سانس میں کہا۔ پارس سب سے مل کر کمرے میں چلا گیا۔ اف لالا، آئی مسڈ یو ٹو لالا کی جان۔ اور یہ ملنے ملانے کا سلسلہ دیر تک جاری رہا۔ اچھا اب میں چلتا ہوں۔ کچھ دیر بعد خیام بولا۔ کدھر جا رہا ہے تو؟ سرحان نے پوچھا۔ ایک دو کام ہے وہ کروں گا پھر کراچی۔ خیام بولا۔ شادی اٹینڈ کریں بیٹا، آپ کے لیے کمرہ سیٹ کروا دیا ہے، دادی نے کیا کہا؟ خیام آکورڈ ہو رہا تھا، پھر ارمغان کے اشارے پر بیٹھ گیا۔ آپ لوگ آرام کر لو، ارمغان کی امی بولی۔ جی میں پارس کے کمرے میں رکوں گا، سرحان بولا۔ میں بھی، ریان میں بھی بولا۔ خیام بیٹا آپ؟ ارمغان کی امی نے پوچھا۔ وہ جہاں یہ ہوں گے، خیام بولا۔ چلو جیسے آپ کی مرضی، تنگ نہ ہوں آپ لوگ۔ نہیں میٹرس لگوا دیں مورے، ارمغان بولا۔ یہ یہاں کیوں رکھ رہے ہو؟ پارس سگریٹ پیتے پوچھ رہا تھا۔ یہ بڑی بی بی صاحب نے بولا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، کافی بھجوا دینا، پارس نے کہا۔ وہ بھی مل چکا تھا سب سے، مگر بھرم بھی تو دکھانے تھے، اور ویسے بھی پارس تو ہر ایک کی جان تھا۔ اور وہ او بے ادھر کیا کر رہے ہو؟ اپنے کمرے میں جاؤ نا، پارس نے ان سب کو دیکھتے کہا۔ دیکھو مولوی، مجھے اکیلے ڈر لگتا ہے، سرحان بولا۔ میرے روم میں گند بہت ہے، ارمغان بولا۔ میں گیسٹ روم میں سو نہیں سکتا، خیام بولا۔ مجھے تیرے بغیر نیند نہیں آتی، ریان بولا۔ آؤ اندر، پارس نے لٹھ مارا انداز میں کہا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھٹکا۔ لالا وہ آپ سے بات کرنی ہے۔ گڑیا اندر آئی۔ آؤ گڑیا اندر آ جاؤ، پارس نے اسے بلایا۔ پارس لالا آپ سے ناراض ہوں میں۔ کیوں؟ پارس نے پوچھا۔ آپ مجھے ملے بھی نہیں اور گفٹ بھی نہیں لائے میرا آپ سے ماں باپی سے تو ملے ہیں، وہ آپ کی بہن ہے نا، اس لیے وہ بھرپور ڈرامہ کر رہی تھی۔ ریان کی بہن جو تھی، سرحان اس تک پہنچا، ارمغان نے اسے سینے سے لگایا۔ یہ بدتمیز آج ہی آپ کا گفٹ لائے گا، گڑیا پریشان نہ ہو، خیام بھی بولا۔ اچھا مجھے اپنے بھائی سے بات کرنی ہے پلیز۔ اچھا لے جاؤ اپنے بھائی کو، خیام نے اجازت دی۔ جی گڑیا کیا ہوا؟ وہ دونوں چھت پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تھے۔ بھائی آپ کو پتہ ہے کہ یو لاسٹ یور میموری؟ آئی نو، گڑیا نے گہرا سانس بھرا۔ آپ کو پتہ ہے آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا؟ ہاں یار پتہ ہے۔ ریان کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ لالا ماما کا قتل ہوا تھا، گڑیا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ معائشہ تمہیں سب یاد ہے؟ ریان کنفیوز ہوا۔ بھائی میں آپ کو نہ بتاتی مگر میں ڈر گئی ہوں۔ کیا ہوا بیٹا؟ بتاؤ تو صحیح، کس نے مارا تھا
ماما کو؟ کس نے مارا تھا ماما کو؟ ریان نے اب اس کے قدموں میں بیٹھا تھا۔ ریان کے بہن میں اس کی جان بستی تھی اور آج تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ لالا ماما بابا کی پسند کی شادی تھی، وہ دونوں خوش تھے، ہم سب خوش تھے۔ پھر پاپا باہر ملک چلے گئے، شاید پیسوں کے لیے۔ اس کے بعد پاپا کی کوئی کال کوئی میسج نہیں آیا، پتہ نہیں کیوں۔ اور پھر وہ رات ماشا کی ہچکی بند ہو گئی۔ ہم دونوں کمرے میں تھے، باہر شور ہو رہا تھا۔ ہم باہر نکلے تو ہماری ماما کی لاش پڑی تھی، وہاں صرف خون تھا اور ہمارے چاچا ان کے پاس کھڑے تھے۔ شاید ان کی لو میرج تھی اور پھر اپنے چاچا کی گن سے انہیں قتل کر دیا۔ آپ ڈر گئے تھے، ہم وہاں سے اپنی ماما کو ویسے ہی چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ اور پھر آپ کی معائشہ مسلسل رو رہی تھی اور ریان ابھی تک سکتے میں تھا۔ نمبر سے فون آیا تھا، ان نون۔ آپ کو پتہ ہے مجھے کچھ دن پہلے اور مجھے بابا بھی نظر آئے تھے۔ کہاں؟ ادھر پشاور۔ ریان پریشان ہوا۔ ہاں۔ اور پھر دیر رات تک ان دونوں کی باتیں جاری رہیں اور ریان کچھ حد تک سنبھل چکا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا تھا سیماب کی شادی کے بعد وہ اس مسئلے کا حل نکالے گا۔ صبح پارس کی آنکھ کھلی، سرحان کہیں نظر نہیں آیا، خیام فون میں مصروف تھا، جبکہ ارمغان واش روم میں تھا۔ ایک ریان تھا جو سو رہا تھا۔ پارس نے اس کے پاس بیٹھ کر اس کے سر میں انگلیاں چلائیں۔ جانا، سونے دیں، ساری رات آپ نے سونے نہیں دیا۔ ریان شاید خواب دیکھ رہا تھا۔ نکل اپنی جانا کی نکل اپنی جانا کی یادوں سے، پارس نے پیار سے کہا۔ سونے دے یار، خواب میں بھی ملنے نہیں دیتے۔ خوابوں میں کیا رکھا ہے آ تجھے آج مشرقی حسن دکھاؤں، پارس نے شرارت کی۔ ریان بھی نیچے اتر ہی رہا تھا کہ گلدان ٹوٹ گیا۔ اللہ اللہ، میں نے نہیں گرایا، خود گرا ہے۔ ٹیبل پر بیٹھے سب لوگوں کی نظر خود پر دیکھ ریان بولا، رات والے واقعے کا کوئی اثر نہیں تھا، وہ دونوں بہن بھائی ایسے ہی تھے۔ واہ دادو، کیا خوشبو آ رہی ہے، سرحان بولا، جبکہ پارس کی نظر جیسے ہی سامنے بیٹھی پریوش پر پڑی وہ ساکت رہ گیا۔ وہ آوازیں آنا بند ہو گئی۔ ہاں، وہ سانس نہیں لے سکا تھا۔ وہ جب بھی اسے دیکھتا تھا نئے سرے سے اسے عشق کر بیٹھتا تھا۔ کتنا سوچا تھا نا اس نے کہ اس بار ملے گا تو اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا، مگر اب لگ رہا تھا اس کی طرف دیکھے گا نا تو اپنے دل کا حال بیان کر دے گا۔ اس کا دل آج واقعی اس کے ساتھ دغا کر چکا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اس ستمگر کے قدموں میں بیٹھ کے طرف عشق کرے، اس کے ساتھ بیٹھے، ارحم کو دیکھتے۔ اس کا دل چاہا کہ تہس نہس کر دے، دنیا کو آگ لگا دے، اس دنیا کو، اس پری کو قید کر کے ایسی جگہ لے جائے جہاں کوئی نہ ہو۔ یہ خیال ہی کتنا جان لیوا تھا کہ وہ اتنے سالوں سے ایک اور کسی کی باہوں میں، کسی اور کی پناہوں میں، کسی اور کے حصار میں زندگی گزار رہی تھی۔ وہ تو اس کی تھی نا، کیا واقعی وہ اس کی تھی؟ نہیں، کہیں دور سے آوازیں، اس کی آنکھیں اس کے ضبط کا پتہ دے رہی تھی۔ کوئی مولوی پر اٹھا پاس کرے، سرحان بولا، اس کے یار اس کے اندر کی توڑ پھوڑ سے واقف تھے۔ میں سوچ رہی ہوں کہ ارمغان کی شادی، دادی بھی ابھی بول ہی رہی تھی کہ ارمغان اور پارس کی خود پر نگاہیں محسوس کر کے چپ ہو گئی۔ ارمغان ناشتہ چھوڑ کر جا چکا تھا، ٹیبل پر عجیب تناؤ پیدا ہو چکا تھا۔ پارس نے دوبارہ نظر نہیں اٹھائی ورنہ ضبط کھو دیتا۔ پارس ٹیرس پر کھڑا تھا اور ہمیشہ کی طرح آج بھی جناب کے ہاتھ میں سگریٹ تھی۔ وہ اپنے خیالوں میں گم تھا جب اپنے پیچھے کسی کی موجودگی محسوس کی۔ وہ پیچھے مڑا اور پیچھے وہی وجود موجود تھا جس کی موجودگی کبھی اس کے لیے باعث سکون تھی۔ کیوں آئی ہو یہاں؟ میرے ضبط کا امتحان لینا چاہتی ہو؟ مر رہا ہوں یا زندہ ہوں یہ دیکھنا چاہتی ہو؟ وہ کچھ دیر کے لیے سانس لینا کو رکا۔ ہے نا خوش لگ رہی ہیں، میرے بغیر خوش رہ سکتی ہیں اب آپ؟ مجھے تو لگا تھا مجھ سے زیادہ برا حال ہوگا آپ کا، لیکن وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے سنا تھا کہ وہ لوگ جن کا عشق کامل نہیں ہوتا وہ مر جاتے ہیں، لیکن میں نہیں مرا۔ اب یقین آ گیا کہ یہ محض باتیں ہیں۔ بولتی کیوں نہیں ہیں؟ کچھ بولیں گی؟ نہیں، اس نے اپنے سر کو نفی میں ہلایا۔ نہیں، کیوں؟ کیا نہیں ہے آپ کے پاس جواب؟ کیسے ہوگا مجھے چھوڑ کے جانے کا، مجھے برباد کرنے کا؟ جواب دیں اب؟ اس نے پریوش کو کندھوں سے تھام کر جھنجھوڑا۔ ہاتھ مت لگانا مجھے، کس حق سے ہاتھ لگایا ہے آپ نے؟ مجھے دھوکے باز کہہ رہے ہیں آپ؟ پری نے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ واہ، پریوش نے تالی بجائی، اس کے بھی برداشت جواب دے چکی تھی۔ میں دھوکے باز ہوں؟ اس نے اپنی طرف شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے کہا۔ دھوکے کی بات کر کون رہا ہے؟ دھوکا تو میرے ساتھ ہوا تھا نا، پارس کی دلہن بنا کے ارحم کے ساتھ رخصت کیا گیا مجھے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے، آواز رند گئی۔ دھوکا تو میرے ساتھ ہوا نا، چھوڑ کر تو آپ گئے تھے نا مجھے۔ وہ روتے ہوئے گھٹنوں کے بل بیٹھی۔ اس وقت بادل زور سے گرجے۔ میں تو محبت کرتی تھی، آپ تو عشق کے دعوے دار تھے۔ عشق ایسا ہوتا ہے؟ عاشق ایسے کرتے ہیں؟ میں نے ساری زندگی آپ کے خواب دیکھے تھے، آپ کو ہمسفر سوچا تھا۔ آج میں کسی اور کی باہوں میں، کسی اور کی پناہوں میں، کسی اور کی قربت میں ہوں۔ صرف آپ نے مشکل وقت گزارا ہے، کیا میرے لیے یہ سب برداشت کرنا آسان تھا؟
دل صرف آپ کے پاس ہے پارس۔ اس نے پارس کے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا۔ میں نے آپ کا آخری وقت تک انتظار کیا، پھر پتہ نہیں کیا ہوا وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور آنسو صاف کیے۔ پتہ ہے کیا اس نے سوچنے کی اداکاری کی؟ نہ آپ کا عشق سچا تھا، نہ میری محبت، ورنہ آپ ایک دفعہ ضرور مجھے دیکھنے آتے کہ میں کس حال میں ہوں۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے۔ آپ میری محبت تھے، مگر ارحم میرا جنون، دیوانگی، چاہت اور میرا عشق ہے۔ اس نے تھے پر زور دیا اور چلی گئی۔ ہاں وہ چلی گئی، لیکن پارس کو حقیقت دکھا گئی تھی۔ شاید وہ اسے پہلے ہی خوش دیکھ لیتا اور موو آن کر لیتا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ پری کو بھول کر اپنی زندگی دوبارہ شروع کرے گا۔ ارمغان دادی کے پاس صوفے پر بیٹھ گیا، اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ کیا چاہتی ہیں آپ؟ کیا ہوا ہے بیٹا؟ اف دادی، آپ کو کچھ دکھتا کیوں نہیں ہے؟ آپ کو لگتا ہے ہم خوش ہیں؟ پارس کی محبت اس سے دور کی، ارمغان کا عشق مر گیا۔ سرحان راتوں کو سو نہیں پاتا آپ کے بیٹے کی وجہ سے۔ ہاں ہم واقعی بہت خوش ہیں۔ آپ بڑوں کو کیوں لگتا ہے آپ کے فیصلے غلط نہیں ہو سکتے؟ غصہ صرف آپ کو آ سکتا ہے، باتوں کا برا صرف آپ کو لگ سکتا ہے، پریشان صرف آپ لوگ ہو سکتے ہیں، رونا صرف آپ کو آ سکتا ہے۔ ہم بچے کہاں ہیں؟ ہم اس سب میں ہمارے فیصلے، ہماری رائے میٹر ہی نہیں کرتی۔ آپ والدین جو سوچتے ہیں سمجھتے ہیں وہی کرتے ہیں، پتھر پر لکیر ہے۔ دادی آپ لوگوں کے فیصلے غلط نہیں ہو سکتے۔ لگائیں پابندیاں، روکیں ہمیں بھی، مگر تب جب ہم کچھ غلط کر رہے ہوں، ورنہ ہم باغی ہو جائیں گے جیسے پارس ہو گیا ہے۔ سنبھل جائیں دادی، ابھی بھی وقت ہے۔ ارمغان سنجیدگی سے کہتا وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے دادی گہری سوچ میں تھی۔ یار سن، ریان بولا۔ ہاں بھونک، ارمغان اکتایا۔ باہر چلتے ہیں پلیز، بہت دل کر رہا ہے۔ ریان بولا۔ رات کو مہندی ہے یار، پارس نے سگریٹ پیتے کہا۔ کچھ نہیں ہوتا نہ یار پلیز نہ، ریان نے رونی صورت بنائی۔ چلو چلیں، خیام تیار ہوا، ہم ٹروتھ ڈیئر کھیلتے ہیں، پاکستان آئے ہیں، کچھ ایڈونچر ہو جائے گا۔ سرحان نے مشورہ دیا۔ یار بہت پیارا لگ رہا ہے تو، ارمغان نے پارس کی نیلی شرٹ کو دیکھتے کہا۔ فلرٹ نہ کر جانا، پارس بولا کہ گانے آپ رومانس ہو گیا تو بیٹھو گاڑی میں، خیام نے بولا۔ چل رہا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھے تھے، خیام اور سرحان آگے تھے جبکہ وہ تینوں پیچھے، اور گاڑی میں زور و شور تھا۔ چل میں تجھے ڈیئر دیتا ہوں، وہ سامنے آلو والی ریڈی نظر آ رہی ہے۔ ریان نے سرحان سے پوچھا۔ انکل کے ساتھ ہیلپ کرو، آلو بچوانے جا۔ اور پھر کچھ دیر بعد سرحان صاحب آلو والے بنے آوازیں لگا رہے تھے۔ آلو لے لو، آلو میٹھے آلو۔ یار ویسے تو یہی کام کا سکوپ ہے، خیام نے طنز کیا۔ تیرا سکوپ تو میں نکالتا ہوں، سرحان بولا۔ جا وہ جو باجی ہے اس سے بول آئی لو یو۔ تو پاگل واگل ہو گیا ہے؟ خیام کو اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا۔ چل چل جا، ارمغان بھی پرجوش تھا۔ باجی، خیام نے پکارا۔ جی کیا ہے؟ باجی بہت تپی ہوئی تھی، وہ کہنا تھا آئی لو یو، اور پھر خیام کے منہ پر زوردار چانٹا پڑا۔ شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ ذرا تمیز نہیں ہے تم لوگوں میں؟ دفع ہو جائے یہاں سے، یہ سب تیری وجہ سے ہوا ہے۔ خیام آتے ساتھ سرحان پر چڑھ دوڑا۔ ویسے ارمغان تو آج ایک سچ بتا دے، پارس نے سسپینس کریٹ کیا۔ کیا؟ سرحان نے پوچھا۔ تو واش روم میں اتنی دیر کیوں لگاتا ہے؟ کیا کرتا ہے تو واش روم میں؟ پارس نے پوچھا۔ ویسے بات تو ٹھیک ہے، ریان نے پارس کا ساتھ دیا جبکہ سرحان لڑکیاں دیکھ رہا تھا اور خیام کوئی نیا ڈیئر۔ دیکھو ایک واش روم ہی تو ہے جہاں مجھے سکون ملتا ہے، جہاں تم لوگوں کی بک بک نہیں ہوتی اور وہاں جو خیال آتے ہیں۔ اف اوئے، گاڑی میں کدھر بیٹھ رہا ہے؟ بات سن۔ ارمغان نے ریان کو پکڑا۔ وہ رکشہ نظر آ رہا ہے، اسے روک۔ پاگل ہو گیا ہے؟ گاڑی ہے تو صحیح ہمارے پاس، سرحان بولا۔ یہ تیرا ڈیئر ہے چاچا، آپ کا رکشہ چاہیے بس کچھ دیر کے لیے؟ رکشے والا حیران نظروں سے ان سب کو دیکھ رہا تھا۔ ہاں پلیز آپ ہماری گاڑی رکھ لیں تھوڑی دیر، ریان نے معصوم شکل بناتے کہا جبکہ پارس اپنی فارچیونر لیجنڈر کو قربان کرنے پر غصیلی نظروں سے ریان کو گھور رہا تھا۔ رکشے والا چاچا پتہ نہیں کیا سوچ کر انہیں چابی تھما چکا تھا۔ پھر ریان نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور ان کا رکشہ پارس کی فارچیونر لیجنڈر سے بھی تیز سپیڈ میں پشاور کی سڑکوں پر رواں دواں تھا۔ آہستہ کر بے جہاز سمجھ لیا ہے کیا؟ خیام بولا۔ ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہوئی، مجھے گھر جانا ہے، سیدھا اوپر نہیں، سرحان بولا۔ ادھر ہو، اوپر چڑھ کے بیٹھا ہے میرے پارس، ارمغان کو کوہنی مارتے بولا۔ او بھائی سیٹ ہی اتنی ہے، کیا باہر نکل جاؤں؟ ارمغان بولا۔ ریان ان سب کی باتوں سے بے فکر رکشہ چلانے میں مصروف تھا۔ یار اب تو انہیں کیا کچھ سکھانا ہے، بس کر دے ڈیئر مجھے، خیام نے گھڑی پر ٹائم دیکھتے کہا۔ ابے صبر رکھ، ہیئر سٹائل بنانے دے، پارس مصروف انداز میں بولا۔ یار آ جا باہر، میں نے تیار ہونا ہے، مہندی کے فنکشن شروع ہونے میں صرف گھنٹہ رہتا ہے۔ آج اچھا
نہ لگا تو کوئی لڑکی کیسے پٹاؤں گا۔ ریان واش روم کا دروازہ بجاتے مسلسل بک بک کر رہا تھا۔ میری جان تو کس گمان میں ہے، وہ اب تیار ہو کے ہی نکلے گا۔ قیام نے اسے بتایا۔ یار بہت بڑا مسئلہ ہو گیا۔ سرحان نے سر تھامتے کہا۔ میری جان میرے ہوتے ہوئے کیا ہو گیا ہے، میں ہوں نا، ٹینشن نہ لو۔ ریان نے اس کے ہاتھ تھامتے اداکاری کی۔ ایک تو پہلے تو اپنی اندر کی ایک تو پہلے اپنے اندر کی عورت کو نکال دے پلیز اور میرا مسئلہ حل کر۔ سرحان ریان کو سائڈ پر کرتے قیام کے سر پر سوار ہوا۔ یار میری وہ اسکرٹ نہیں مل رہی، کچھ کر پلیز۔ ابے ہٹ، مجھے بال بنانے دے۔ قیام نے اسے دھکا دیا۔ بھائی ایک تو ہی میری آخری امید ہے، میری مدد کر۔ اب وہ پارس کے سر پر سوار ہوا۔ میری جان ادھر آ، میں تیرا مسئلہ حل کر دوں۔ ارمغان نے واش روم سے نکلتے کہا، جبکہ چاروں سکتے خیال میں تھے کیونکہ ارمغان مکمل تیاری کے ساتھ واش روم سے نکلا تھا۔ ریان نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا واش روم میں گھس گیا۔ اچھا تو اپنی وہ اسکرٹ اندر لے گیا تھا، اس لیے وہاں چار تھی، میں ویسے ہی ٹینشن لے رہا تھا۔ سرحان کو تسلی ہوئی۔ یار میری دوسری جراب نہیں مل رہی، تم لوگوں میں سے کسی نے دیکھی ہے؟ پارس نے پریشانی کی حالت میں ان سے پوچھا۔ یار میرے بال نہیں کھڑے ہو رہے، دیکھنا پلیز۔ یار میرے بال نہیں کھڑے ہو رہے، دیکھنا پلیز۔ قیام نے پارس کی بات کو مکمل اگنور کرتے ہوئے ارمغان کو مخاطب کیا۔ یار یہ ایک جراب اور دوسری اور مجھے لگ رہی یہ تم سب کو لگ رہی ہے۔ ریحان کے کہنے پر پارس الرٹ ہوا۔ اب سالے تو میری جراب لی کیسے گیا، تجھے شرم نہ آئی؟ پارس نے جراب چھینتے حملہ کیا۔ ریحان اور سرحان شیشے کے سامنے کھڑے خود کی نظر اتار رہے تھے۔ پارس سگریٹ پینے کا شغل فرما رہا تھا، جبکہ ارمغان کسی ماہر آرٹسٹ کی طرح قیام کے بال بنا رہا تھا۔ ایک سائڈ سے پونی بناؤ یا دونوں سائڈ سے؟ ارمغان نے پوچھا۔ تو پونی چھوڑ جوڑا بنا دے، قیام نے تنزیہ کہا۔ وہ 5 براؤن کرتوں کے اوپر ہم رنگ واسکٹ پہنے، ہاتھ میں گھڑیاں اور برانڈڈ شوز پہنے، بالوں کو جیل سے سیٹ کیے کسی ریاست کے شہزادے ہی لگ رہے تھے۔ ڈی جے نے جیسے ہی گانا لگایا یا ریان کے اندر کا ڈانسر جاگ اٹھا۔ ہو اوئے ہوئے اوئے رنگ پوریدی رنگ رنگیلی لڑکی چین چبیلی، اس دے چنچل نین کداں، ارے چنچل نین کٹار، اس دے روپ بنا ہٹیار۔ گائز اگر آپ کو یہ سانگ آتا ہے تو ایک دفعہ اس کو اردو میں لکھیے گا، کیونکہ مجھے اس کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ اس کے روپ سے قتل ہوئے تو چرچا شروع ہوا، نگدا باجا او۔ ان 5 میں سے کسی کو بھی ڈانس کا ڈی بھی معلوم نہیں تھا، جیسے مجھے اس گانے کا ای بھی نہیں معلوم، مگر ریان اور پارس اس ڈھک چک والے گانے پر بھی کپل ڈانس کر رہے تھے اور باقی تینوں یہاں سے وہاں کودتے بھنگڑا ڈال رہے تھے۔ رنگ پوریدی رنگ رنگیلی چین چبیلی ناچ، چل نین کٹر دے، اس دے روپ تیز تلوار، اس کی روپ سے قتل ہوئے تو چرچا شروع ہوا، ہے نگدا باجا۔ تھک ہار کر وہ سارے اسٹیج سے اترے۔ وہ سارا ریان کی پسندیدہ جگہ پر پورے خاندان کو گول دائرے میں اکٹھا کیے کشن پاس کر رہے تھے۔ اب کی بار گانا رکنے پر کشن دولہے کے دوست علی پر رکا تھا، جس پر ان سب نے اس سے گانا سنانے کی فرمائش کی۔ بھیگی بھیگی سڑکوں پہ میں تیرا انتظار کروں، دھیرے دھیرے دل کی زمیں کو تیرے ہی نام کروں، خود کو میں یوں کھو دوں کہ پھر کبھی نہ پاؤں، ہولے ہولے زندگی کو اب تیرے حوالے کروں، صنم رے تو میرا صنم ہوا رے، کرم رے تیرا مجھ پہ کرم ہوا رے۔ وہ اپنی بیوی کو دیکھ کر گا رہا تھا، اس کی آواز ماحول پر فسون طاری کر چکی تھی۔ اس کی خاموش ہونے پر سب نے ہوٹنگ کی۔ اب کی بار کشن پارس پر رکا، جس کو شعر سنانے کا کہا گیا۔ اگر یہ کہہ دو بغیر میرے نہیں گزارا تو میں تمہارا، یا اس پہ مبنی کوئی تاثر کوئی اشارہ تو میں تمہارا، غرور پرور انا کا مالک، کچھ اس طرح کے ہیں نام میرے، مگر قسم سے جو تم نے ایک نام بھی پکارا تو میں تمہارا، تم اپنی شرطوں پہ کھیل کھیلو، میں جیسے چاہوں لگاؤں بازی، اگر میں جیتا تو تم ہو میرے، اگر میں ہارا تو میں تمہارا، تمہارا عاشق تمہارا مخلص تمہارا ساتھی تمہارا اپنا، رہا نہ ان میں سے کوئی دنیا میں، جب تمہارا تو میں تمہارا، تمہارے ہونے کے فیصلے کو میں اپنی قسمت پہ چھوڑتا ہوں، اگر مقدر کا کوئی ٹوٹا
کبھی ستارہ تو میں تمہارا، یہ کس پہ تعویذ کر رہے ہو، یہ کس کو پانے کے ہیں وظیفے، تمام چھوڑو بس ایک کر لو جو استخارہ تو میں تمہارا۔ وہ غزل پڑھ رہا تھا اور پریوش اسے اس کی آنکھوں میں اب وہ پہلے سی رونق نہ تھی۔ پری نے اپنی نظریں پھیر لی، اسے اس طرح سے پہلے کبھی تھوڑی دیکھا تھا جو اس کے حال سے واقف تھی۔ اب کی بار کشن پریوش پر رکا، اس نے ایک نظر پارس کو دیکھا جو اس کی طرف متوجہ نہ تھا، پھر بولنا شروع کیا، غزل سنا کر کیا کرنا، کوئی غزل سنا کر کیا کرنا، یوں بات بڑھا کر کیا کرنا، تم میرے تھے تم میرے ہو، دنیا کو یہ بتا کر کیا کرنا، تم عہد نبھاؤ چاہت سے، کوئی رسم نبھا کر کیا کرنا، تم خفا بھی اچھے لگتے ہو، پھر تم کو منا کر کیا کرنا، تیرے در پہ آ کے بیٹھے ہیں اب گھر بھی جا کر کیا کرنا، دن یاد سے اچھے گزرے گا پھر تمہیں بھلا کر کیا کرنا۔ پری کے شعر پڑھنے پر پارس کے دل نے بیٹ مس کی۔ اب ریحان کے شعر سنانے کی باری آئی۔ وہ تو ویسے بھی شعر و شاعری کا دل دادا تھا، ارمغان کے مطابق تو یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ یہ صاحب کوئی سیدھا شعر سنا دے۔ تم وعدہ کرو شان سے دفناؤ گے مجھے، تیری قسم پورے تکبر سے مروں گا۔ ٹھا! ریحان کی شاہ رگ پہ گولی لگی تھی، ہر طرف سکوت چھایا گیا، موت سا سکوت۔ ریحان اور ارمغان کے کندھے سے ٹکرایا اور پھر اس کی گود میں لڑکھ گیا۔ پارس بھاگا تھا اور ارمغان تک پہنچا، ریحان کو جھنجھوڑا اور ارمغان دنیا و مافیا سے بیگانہ لگ رہا تھا۔ یہ کیا مذاق ہے، اٹھ نا یار، پارس بولا۔ سرحان بھی ان تک پہنچا۔ میری بات سنو، میرے بعد خبردار، جو لڑائی کی، وہ دادی ماں کی طرح سمجھا رہا تھا ریحان۔ ہاں ریحان ہی تو سمجھا رہا تھا، اور خبردار جو میری جگہ کسی اور کو دی، وہ ٹکتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ساری زندگی کے مناظر جو اس نے دوستوں کے سنگ گزارے تھے اس کی آنکھوں کے سامنے چل رہے تھے، آوازیں گڈ مڈ ہو رہی تھی، قیام کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ تو نے آج بھی کوئی سیدھا شعر نہ سنایا۔ ایک قطرہ ریحان کے منہ پر گرا، شاید برستی بارش کا یا شاید برستی آنکھوں کا۔ ارمغان کے آنسو گر رہے تھے، ہاں وہ آج خود کو نہ روک پایا۔ ارمغان نے اس کی کم ہوتی سانسیں محسوس کی۔ یار خدا کے لیے میرا دل پھٹ جائے، اگر یہ مذاق ہے تو مت کر یار۔ خیام بولا، ریحان نہ کر پلیز، کچھ بولتا رہنا یار۔ پارس بے بسی سے بولا، وہ جو اسے کہتے تھے کہ ہم تیری فضول شاعری سے تنگ ہیں، آج اسے سنتے رہنا چاہتے تھے۔ دور کہیں سے آواز آئی، اس کی شاہ رگ پہ گولی لگی ہے، بچ نہیں پائے گا، کوئی ایمبولینس کو بلاؤ۔ سب سے پہلے سرحان چیخا تھا، مگر ارمغان نے نفی میں سر ہلایا۔ ریحان آنکھیں بند کر چکا تھا، ان کے ہاتھ خون سے رنگ چکے تھے۔ یار پہلے ہی بہت کھو چکا ہوں میں، تجھے نہیں کھو سکتا ہوں، تجھے تو پتہ ہے نا، تو ہماری جان ہے، تو ایسے ہمیں بے جان کر کے چلا جائے گا یار۔ ارمغان اس کے مردہ وجود کو جھنجھوڑتے بولا، تجھے ہماری دوستی کی قسم ہے، اٹھ جا۔ پارس اپنے خون سے رنگے ہاتھوں کو دیکھتے بولا، تم سب یہ کیا بکواس کر رہے ہو، یہ نہیں مر سکتا، زندہ ہے، یہ کیسے مر سکتا ہے، اٹھو اسے ہاسپٹل لے کے چلیں، ابھی ٹھیک ٹھاک تھا، ایسے کیسے اچانک ہو گیا یہ سب، تم لوگوں کو پتہ ہے نا، ڈرامے باز ہے یہ، ہر وقت ڈرامے کرتا ہے، یہ ہمیں تنگ کر رہا ہے، نہیں مر سکتا یہ۔ سرحان ضیانی آواز چیخ رہا تھا۔ سرحان نے ریحان کو جھنجھوڑا، اٹھ ریحان اٹھ، ڈرامے نہ کر، ڈرامے کرنے کا کوئی ٹائم ہے یہ۔ ارمغان اٹھا اور سرحان کو قابو کیا، مگر وہ کسی سے قابو نہیں ہو رہا تھا۔ سرحان نے ارمغان کو دھکا دیا اور ریحان کے پاس جا بیٹھا۔ ریحان دیکھ، یہ میری بات کا یقین نہیں کر رہے، اٹھ ریحان اٹھ، چٹاک۔ ارمغان نے اس کے گال پر تھپڑ مارا، اسے سینے سے لگایا۔ اب سرحان زوروں کو تار رو رہا تھا، قیام سکتے کی حالت میں تھا۔ پھر مجمع کو چیرتے ہوئے گڑیا کی آواز آئی، لالا اٹھیں پلیز، آپ ایسے نہیں جا سکتے ہیں، ابھی تو ہم نے بابا کو ڈھونڈنا تھا، آپ نے وعدہ کیا تھا، آپ اپنے وعدے سے مکر نہیں سکتے۔ اور وہ ہوش و حواس سے بیگانہ تھی، اس کی چیخوں کی آواز ماحول کو بوجھل کر رہی تھی۔ ایمبولینس کے سائرن کی آواز آئی، ان چاروں کے ہاتھ خون سے لت پت تھے اور لوگ ریحان کو اٹھاتے ہاسپٹل لے جا رہے تھے۔ وہاں 5 یار موجود تھے، مگر وہاں چلتی سانسیں 4 کی تھیں۔ وہ چاروں شاید اب معجزے کے انتظار میں تھے کہ شاید کوئی معجزہ ان کا ایک یار واپس لے آئے۔ ہاں معجزے ہوتے ہیں، مگر یہ ناممکن تھا۔ دور سے دیکھنے پر یہ قبرستان کا منظر تھا، وہاں 4 نفوس کھڑے ایک قبر کے پاس دعا مانگ رہے تھے۔ ان چاروں کی آنکھیں نم تھیں۔ قبر کی تختی پر پڑھی جائے تو ہاں وہ ریحان رندھاوا کی قبر تھی، ان کا یار ریحان رندھاوا، جس کی بغیر ان کی یاری ادھوری تھی۔ یار مجھے تو آج بھی یقین نہیں آتا کہ وہ اب نہیں رہا۔ سرحان بولا، ہاں لگتا ہے ابھی کہیں سے نکل کے آ جائے گا۔ ارمغان بھی مسکراتے ہوئے بولا، سالہ جاتے وقت مل کے بھی نہیں گیا۔ پارس بولا، وہ اس کی قبر کے پاس ہی بیٹھے تھے، نظر لگ گئی تھی اسے، یار بہت پیارا لگ رہا تھا نا۔ خیام مسکراتے ہوئے بولا، خیر بدلہ تو لیا ہے نا ہم نے۔ سرحان نے کہا، ہاں ویسے اس حرامی کی چاچی جینے کے قابل بھی نہیں تھی۔ ارمغان نے کہا، یار اب کیا فائدہ بدلہ لینے سے، ریحان تو واپس نہیں آئے گا نا۔
پارس قبر کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، خیر چلو چلتے ہیں، میری میٹنگ ہے، خیام بولا، اور پھر وہ چاروں اپنی منزلوں پر چلے گئے۔ اس واقعے کے بعد سے وہ ایک دوسرے سے نظریں چراتے تھے۔ ہاں، وہ زندگیوں کی طرف لوٹ آئے تھے، مگر ریان کے بغیر ان کی زندگی تھی کیا؟ نہیں، وہ ایک شخص ان چاروں کو دھورا کر گیا۔ کچھ واقعات انسان کی زندگی میں ایسے ہوتے ہیں جنہیں وہ چاہ کر بھی جھٹلا نہیں سکتا، جیسے وہ لوگ ریان کی موت کو۔ گائز، یہ تھا آج کا میرا ناول اسپارک 5 دل دادا کسی شہزادوں کی طرح کے ہیروز کا۔ آپ نے کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے کہ آپ کو ریان کی موت کا سن کے کیسا لگا اور آپ کو یہ ناول کیسا لگا۔ تو آپ نے ضرور اپنی رائے کا کمنٹ میں ضرور اظہار کرنا ہے، اور سبسکرائب بھی کر دیجیے گا چینل کو، اور ضرور ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ میں اس ناول کا ریویو آپ سے ضرور چاہتی ہوں، تو کائنڈلی آپ اس ناول کا ریویو ضرور دیجیے گا۔